کسی نے مجھے پوچھا کہ تو آپ کتنا بڑا آنکھوں گناہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا کتنا بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے, لیکن اٹ ول کل یور اسپریچول لائف. Yes, It absolutely. will destroy your spirituality and your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas. And you will not feel any pleasure in salah, Absolutely. in Quran, in tahajjud. Allah. اگر گناہ نہ بھی ہو, صرف ایک ہی ریزن ہو اس سارے صرف آنکھوں کے زنا کا, تو یہ کافی تھا. اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے, he is in his private room or perhaps in his washroom, right? وہ اس لیے کر رہا ہے because he thinks nobody is watching him. ایسا ہی ہے نا, اگر اس کے فادر اس کے ساتھ کھڑے ہوں, کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑا ہو, تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے. یہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے, وہاں سے اب جو لوگ وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اب جیسے کوئی خاتون انہوں نے بلائی, اس کا فوراً سے اسنیپ چیٹ نکالیں گے, وہ فوراً سے انسٹا سرچ کریں گے, فوراً سے ٹک ٹاک سرچ کریں گے. ٹک ٹاک پہ اس کا اور قسم کا کنٹینٹ ہوگا, اسنیپ چیٹ پہ اور قسم کا ہوگا, انسٹا پہ اور, ہر پلیٹ فارم کے مطابق ہوگا. اسی کا کوئی اسکینڈل آ جائے گا, اس کے بعد اسی کی کوئی لیکڈ ویڈیوز آ جائیں گی. اللہ معاف. ڈو یو ریئلائز کہ دس از این انڈسٹری, دس از بینگ انسٹیٹیوشنلائزڈ. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا ہی امیزنگ ہونے والا ہے, کیونکہ آج اسپیشل گفٹنگ گیسٹ ہے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ. شیخ علی السلام علیکم. السلام شیخ, کیسے ہیں؟ الحمد للہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آپ کا یو کے کا ٹور کیسا رہا؟ بہت امیزنگ برو, 7-8 جگہ پہ گیا اینڈ بڑا اچھا لگا سب سے مل کے, اینڈ پیپل لو وائی سی, اور بڑا دیکھا جاتا ہے ماشاء اللہ. کیسا امپیکٹ ہے وائی سی کا ورلڈ وائڈ؟ برو مجھے تو بہت زبردست لگا, اور یوتھ اسپیشلی جو ہے نا وہ کافی سنتے ہیں, اسپیشلی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہاسٹلس میں, یونیورسٹیز میں, ان کو بڑی مدد ہو رہی ہے. تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ دیکھ کر. اور آپ بتا رہے تھے جو فیڈ بیک لوگوں نے دیا, ہاؤ دیئر لائفز ور چینجڈ الحمد للہ اوور دا پاسٹ ایئرس. میں تھوڑا سا کبھی حیران پتہ کیا ہوتا ہوں شیخ, ہمارا جو میڈیا ایڈیٹنگ روم ہے آپ نے دیکھا ہے, یعنی اٹس روم, ایک روم سے کانٹینٹ نکل رہا ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے الحمد للہ. کتنا ہی یہ پازیٹیو بات ہے, اور آئی تھنک دس از دا بینیفٹ آف سوشل میڈیا, کہ اللہ تعالیٰ نے, اور آپ بتا رہے تھے کہ ماشاء اللہ ابو سعد بھی سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں وہاں پہ. بالکل برو, ماشاء اللہ پیپل نو آل دا ٹیم. یہ سب سے خوشائن بات تھی کہ دے نو اس ایز اے ٹیم, اور دے نو کہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر الحمد للہ. ایک بوائے تھا برو سوات سے, اچھا, اس کے ساتھ ملاقات بڑی ایمان افروز بھی رہی اور بڑی سرپرائزنگ. آپ کے ساتھ بھی خیر ایسا واقعہ ہوا ہے ونڈز آف چینج میں. وی ور ایٹنگ مندی ان کارڈف, ٹھیک ہے, کارڈف کی بات ہے, تو ایک دم سے ایک بوائے سامنے کھڑا ہوا اور ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی برو, اور وہ بڑے ہی پیور ٹیئرس تھے. مطلب آئی بلیو آپ کے ساتھ بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. ندیم بھائی ایکچولی ہی ریکارڈیڈ دا کرائنگ, میں نے خیر اپلوڈ نہیں کیا, آبویسلی اس بھائی کی پرائیویسی ہے, بٹ وہ بڑے ہی پیور جینون خوشی تھی اس کی, سبحان اللہ. اینڈ دین ہی ٹولڈ می کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس لائف میں تھا اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے. دیٹ واز پیور فرام دا ہارٹ. اور شیخ کچھ لوگ جو ملتے ہیں نا تو ایسے کہتے ہیں کہ بس اسلام کے لیے بس آپ نہیں جانتے ہمیں, لیکن ہم آپ کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں نا, یعنی وی ہیو اسپینٹ تھاؤزنڈز آف آورز ود یو گائز. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور شیخ مسجد نبی میں ایسے لوگ ملتے ہیں, حرمین میں ایسے لوگ ملتے ہیں الحمد للہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار نا ایسا بھی ہوتا ہوگا, یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا, کہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید وہ ویڈیوز تو دیکھتے ہوں گے لیکن کوئی اسلام دعا نہیں, جزاک اللہ نہیں, آن دا ڈے آف ججمنٹ کہیں گے کہ یار سبحان اللہ, آئی ایم دا فروٹ آف یو نو سچ اے سچ پرسن. مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ اپنے اعمال پہ تو کوئی اعتبار نہیں ہے, شاید یہی لوگ ہی ہماری نجات کے باعث بن جائیں انشاءاللہ. برو ان کی دعائیں ہیں, واللہ یہ ان کی دعائیں ہیں جو ابھی تک ہمیں چلا رہی ہیں الحمد للہ, اور یہ گفٹ ہے اللہ کا, رزق ہے سبحان اللہ. شیخ آج سنس آپ کی پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ایک ایسی ایڈکشن اور ایسا پینڈیمک 2025 کا 21st سینچری کا ایپیڈیمک کی بات ہم کرتے ہیں, واللہ جو اس سینچری کا کینسر ہے میں سمجھتا ہوں پرسنلی, آئی بلیو, وچ از پورن ایڈکشن. اور صرف یہ لوگ نہ سمجھے اوہ اچھا پورن ایڈکشن تو خواتین یہ نہ کہ اوہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے ایسے, فار ایگزامپل, یا وہ لوگ جو ایڈکٹ نہیں ہیں ٹو ہارڈ کور ایکس ریلیٹڈ مٹیریل, وہ کہ ہاں یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ سافٹ پورن آن انسٹاگرام, سافٹ پورن آن اسنیپ چیٹ اینڈ ٹک ٹاک, اور کس طرح سے یہ ہر گھر میں پھیل گیا ہے اور ہر دل کو اس نے افیکٹ کیا ہوا ہے.
اینڈ میں اگر ایگزیجریٹ میں بڑے سینسز میں اگر بات کروں تو 90% آف دا امہ پرابلی مور, میں ذرا تھوڑے سے نا ریزروڈ فگرز دے رہا ہوں, از انوالوڈ ان ٹو واچنگ فلتھ. ناٹ جسٹ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی کسی ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں, بٹ جو گندا کانٹینٹ ہے, بے حیائی اور بے شرمی ہے اس کی, یعنی کیونکہ برو سوشل ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. سو میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد ہر بندہ نا بہت کانشیس ہو جائے اور جاننے کہ ایڈکشن کیا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایڈکشن. کیا خیال ہے آپ کا, ایڈکشن ہوتی کیا ہے جنرلی؟ بیفور ٹاکنگ اباؤٹ ایڈکشن تھوڑی سی ایک ان پٹ کہ دیر واز اے ٹائم جب یہ چیزیں نا خرافات اس طرح کی ایلیٹ کلاس میں زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی, بٹ ناؤ بیکاز آف دا پریزنس آف ٹک ٹاک اسپیشلی, جی اس پہ آپ کو پتہ ہے وائرل چیزیں, گندی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, جی جو ٹرینڈس چلتے ہیں, جو وائرل چیزیں چلتی ہیں, پھر یہ اسکینڈلز اور لیکڈ ویڈیوز جو خود لیک کی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے, ٹک ٹاکرز اس لیول تک جاتے ہیں فیم کے لیے. اب یہ گاؤں یعنی یہ نا وہ والا فتنہ ہے جس کا غالباً حدیث میں بھی ہے نا کہ فتنہ دور دراز علاقوں تک جو ہے وہ پہنچے گا بارش کے قطروں کی طرح. تو اب گاؤں میں بھی ٹیکسی ڈرائیورز, بس ڈرائیورز, رکشہ ڈرائیورز, کیب ڈرائیورز, ایون جو ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں چنے بیچنے والے, مطلب میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بوائے تھا پٹھان, اس سے میں نے چنے خریدنے کے لیے رکا, ابھی سردیوں کی بات ہے. تو جسٹ ٹو کلیریفائی, ناٹ دیٹ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, بٹ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. تو ہی واز واچنگ ایکسٹریملی فلتھی کنٹینٹ آن ٹک ٹاک, یعنی کوئی گرلز ڈانسنگ اینڈ یہ وہ جیسا کنٹینٹ بن رہا ہے اس میں. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یار یہ چنے بیچتا ہے بٹ ہی ہیز اے موبائل فون اور ہی از فالوئنگ سچ کنٹینٹ, اور کیا نظر ہوگی اس کی, مطلب کس طرح کی گندگی نظر میں آ جائے گی. اس نظر سے پھر ہر ایک کو ایسا نوجوان دیکھے گا, اور ایسا ہو رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی نظر بہت خراب ہوگی, بہت خراب ہوگی, اللہ معاف کرے, کیونکہ آل دا ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں. اور جو ایڈکشن کی آپ نے بات کہیں دیکھیں برو, اس کے پیچھے سائنس جو ہے نا, ریوائرنگ, ہمارا برین جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں. اب تو باقاعدہ MRI کی ویڈیوز ہیں, یوٹیوب پہ کریں نیورونز میکنگ کنیکشنز. اب تو لائیو ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ نیورونز کنیکشن کس طرح بناتے ہیں. بالکل. تو وہ کنیکشن ریوائرنگ اس طرح کی ہو چکی ہے ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے جو لوگ ہیں, یہ دیکھ کے اس طرح کا کنٹینٹ, کہ اب انہیں سیم لیول آف کیمیکل کی جو کوانٹٹی ہے وہ چاہیے. ڈوپامین از دا کیمیکل, پلیجر کیمیکل, اس کی سیم کوانٹٹی چاہیے ٹو فیل پلیجر, کیونکہ وہ ڈوپامین سینٹر بہت بڑھ گیا. جیسے پھول کی کلی آپ پانی دیتے جاؤ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, اسی طرح وہ ڈوپ لے کے وہ سینٹرز کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے, ان کی باقاعدہ ویلیو ہوتی ہے نینو میٹرز میں. تو ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ کے برین کو سیم پلیجر فیل نہیں ہوتا جب تک وہی ویلیو نہ مل جائے ڈوپامین کی. تو اس وجہ سے پھر برین میکس یو کریو فار مور, اینڈ برین اگر آپ نہیں دیں گے اس کو تو انگزائٹی ہوگی, آپ کو تکلیف ہوگی, بے چینی ہوگی, جیسے ڈرگ ایڈکشن میں ہوتا ہے. دیٹ از دا بیسک سائنس, بڑی سمپل سی سائنس ہے ایڈکشن. اگر میں سمرائز کروں سب کو, تو ایڈکشن از سم تھنگ, یعنی کریونگ فار سم تھنگ یو ڈونٹ وانٹ. یا کریونگ فار سم تھنگ, اگر آپ نے بریف ایڈکشن ڈیفینیشن لینی ہے, سو یو آر وانٹنگ سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ان یور لائف. اینڈ اور آئی تھنک یہ ہم سب کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ یہ جو فلتھ کی دیکھنے کی ایڈکشن ہے یہ کتنی یعنی نارملائز ہوتی جا رہی ہے, کتنی ایکسٹینسو ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے بات جب شروع کی تھی تو آپ نے کہا کہ دس ایڈکشن وچ از پورن, اٹس آؤٹ اسپریڈ دیز ڈیز. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ڈی سینسٹائزیشن آلریڈی کتنی ہو چکی ہے کہ وین وی ور ان آر اسکول, کالج, یونیورسٹیز, یہ جو لفظ ہے, یہ جو 4 لیٹر ورڈ ہے, رائٹ, یہ اوپن لینا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا کہ یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے, رائٹ. آپ 10 دفعہ سوچتے تھے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا, اپنی زبان پہ یہ بات لے کے آ سکتا ہوں کہ نہیں لے کے آ سکتا. اینڈ ناؤ دا سچویشن از کہ ہم لوگ پبلکلی یہ لفظ ہم لے رہے ہیں. یعنی یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی سینسٹائزیشن آلریڈی کتنی ہو چکی ہوئی ہے, اور وائڈ اسپریڈ کتنا ہو گیا مسئلہ یہ. اور اس میں اب علی بھائی بتا رہے تھے نا کہ ایک بندہ پرہیپس ریڈی والا تھا اور وہ جو ہے
कंटेंट यूज़ कर रहा है. मैं आपको क्या बताऊं, गार्डनर से लेके आपके जो भी कूड़ा उठाने वाले आते हैं, आप उनको देखेंगे कि थोड़ा सा काम करके वो साइड पे बैठ जाते हैं फुटपाथ पे. और मैंने खुद देखा है ब्रो, मैं किसका नाम लूँ किसका नाम ना लूँ. और आप आके ना सवाल करते हैं आपके, अच्छा यार आपको ऑनलाइन देखा हुआ है, मुझे ये बताएं कि पैसा कैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन. और मैंने जब पूछा कि अच्छा यार आपको क्या यानी रिक्वायरमेंट है इस एज सच, तो वो कह रहे थे कि मैं जी टिकटॉक यूज़ करता हूँ और मेरा एटलीस्ट दिन में ना तकरीबन पूछने पर बताया कि 2 से 3 घंटे आराम से टिकटॉक पे निकल जाते हैं. और ये ही वाज परहैप्स इन हिज इन हिज टीनेजर्स, 17-18 साल का लड़का है. अच्छा हो क्या रहा है कि देखें अप फ्रंट ना, जैसे आपने बताया ना कि सॉफ्ट फोन कह लें, ये एक नॉवल पढ़ने से भी हो सकता है, या कोई ऐसी पोस्ट आपने पढ़ ली, या कोई ऐसा जोक पढ़ लिया आपने जो कि यानी इनअप्रोप्रिएट है, राइट. जी जी. उसमें कोई सही चीज़ आपको जो है ना वो मेंशन नहीं हुई उसमें. बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती. देयर वाज अ टाइम कि जो एक्चुअल सिचुएशन में लेट्स से जो रिलेशन स्पाउसेस में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, अ हस्बैंड और अ वाइफ, वो अपने स्पाउस को लाइफ टाइम देखता है. और जाहिर सी बात है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन. अब सिचुएशन ये है कि मोबाइल के एडवेंट से और इंटरनेट के जो है आ जाने से, नाउ दिस पर्सन हैज़ एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ वुमेन. और ये नोवेल्टी का इसमें जो इफेक्ट आता है कि देखें, जिस तरह आपकी नोवेल्टी बढ़ती रहेगी ना, यू नीड समथिंग न्यू, यू वुड क्रेव फॉर समथिंग न्यू. जैसे अभी डोपामिन की बात कर रहे थे, इसमें होता क्या है कि आपका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव, और फिर उसका नेक्स्ट लेवल और एग्रेसिव होता जाता है, राइट. फिर एक वक्त ऐसा आता है, फिर आपको ख़वातीन जो अल्लाह ताला की एक खलकत है, एंड वाइस वर्सा, वो आपको इंसान नज़र नहीं आते. यू सी देम एज अ पीस ऑफ फ्लैश, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ, राइट. और उसमें यानी स्टडीज़ की हम बात नहीं करते, यानी 20 स्टडीज़ हुई हुई हैं, अभी भी लोग स्टडीज़ करते हैं इन द वेस्ट. वो भी बता रहे थे कि होता क्या है कि पीपल जनरली दे try to learn the sexual behaviors from this industry actually, right? They don't have any other option. तो वो जब जाते हैं, now the question arises कि क्या ये जो अप्रोच है वो ठीक है. और फिर जो है यही जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जनरली जो लोग ऐसे फील्ड से एक्सपोज होते हैं, मैं भी एक्सट्रीम की बात करूँ, राइट. और मैं कोशिश करूँगा आई ट्राई टू बी एम्बिगुअस एज मच एज पॉसिबल, लेकिन अगर कोई बात कहनी हो तो इंशाल्लाह मैं शेयर भी कर दूंगा. यू नो व्हाट दीज पीपल से, कहते हैं कि जब बंदा कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ देख रहा होता है ना, उसके बिहेवियर में कैसे चेंज आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट मैन नाउ. अब देखिए चीज़ कहाँ यानी कितनी बदतर होती जा रही है. डाउन द लाइन इस बंदे के बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आती है. दिस पर्सन स्लैप्स अ लॉट टू हिज स्पाउस, या कोई जो इसका मेट है. जाहिर सी बात है, ज़रूरी तो नहीं कि इनकी जो है शादियाँ होती हैं. नंबर 2, वल्गैरिटी, और जो है ना गाली देना, यूजिंग द बी वर्ड एंडिंग विद द CH, राइट. और बाकी गालियाँ. अच्छा, एक्सपर्ट ये बता रहा था, कहते हैं कि चलो ये तो वन साइडेड, अब आपको स्टोरी बताइए ना. अब जिसके साथ हो रहा है, जो खातून है, शी मस्ट रिटेलिएट. अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर गली में जा रहा हूँ और एक मुझे मिसाल के तौर पे बच्चा नज़र आता है, मैं उसके गाल पे उसको प्यार देता हूँ, उसको सर पे प्यार देता हूँ, ठीक है, समझ में आने वाली बात है, ही वुड स्माइल. अगर मैं जाके उसको थप्पड़ मारूँ, स्लैप मारूँ, यू नो दैट विल नॉट बी अ हैप्पी मोमेंट फॉर हिम, राइट. तो वो हो जाएगा. तो अब वो कह ये रहे हैं, कहते हैं कि देखें, जब ये जो मैन है, जो बंदा है, वो अग्रेसिवनेस शो करवा रहा है, मार रहा है, ही इज पुलिंग द हेयर्स और ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, अब रिएक्शन क्या है, ईदर शी इज लाइकिंग इट, या वो उसको बुरा नहीं समझ रही, नेगेटिव नहीं समझ रही. अच्छा, व्हाट आर द सिग्नल्स विच आर पासिंग. अब सिग्नल क्या मिल रहे हैं जो ऑन लुकर है, जो देख रहा है. अब वो बिहेवियर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट. और जब आप इसको एक्सट्रीम में लेके जाते हैं, यू टॉक अबाउट साइकोपैथ्स, कि जी उन्होंने जो है ना रेप किया, उसके बाद मर्डर कर दिया, ये किया, मल्टीपल जो भी चीज़ें हैं, उनसे जब पूछा जाता है, उनको ये जो फैंटेसाइज जो किया जाता है, वो कहते हैं कि जो हमें यही फिल्म देख के हमें हो रहा होता है. तो इट मीन्स जैसे मेरे ख्याल में हम ना बहुत जल्दी इसके ना उस पे आ गए हैं, इसके पॉर्न एडिक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन मैरिटल लाइफ. मैं चाहता हूँ पहले हम लोगों को ये बताएं, जो ज़रूरी है बताना, कि
یہ اتنا وائڈ اسپریڈ کیوں ہوا ہے اور کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں یہ آ چکا ہے آلریڈی؟ مطلب 20 سال پہلے 25 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو. تو اس کا میں سمجھتا ہوں 3 A's بڑے امپورٹنٹ 3 A's. ایک ہے انونیمٹی. آپ کو کسی سے جا کے CD نہیں لینی ہے, نہیں لینی. آپ کسی پہ جا کے شاپ پہ میگزین پرچیز نہیں کرنا, پرمیشن نہیں لینی. آپ کی جو سیکریسی ہے وہ مینٹین رہتی ہے. ایک تو انونیمٹی ہے, دوسرا ایکسیسیبلٹی ہے. اٹس ویری ایزی ٹو ایکسیس. آپ بیڈ روم میں ہو, اٹس 1 کلک اوے. اینڈ چیپ, انٹرنیٹ از چیپ. اینڈ افورڈیبلٹی, تیسرا اے جو ہے. ٹھیک ہے. سو ایک چیز میں جب انونیمٹی آ جاتی ہے, یو آر ناٹ, آپ کو دکان یاد ہے شیخ ہمارا جو ایک زمانہ تھا, اس میں وی ہیڈ ٹو گو ٹو اے شاپ کیپر. اب وہ اگر کوئی جاننے والا نکلا تو مسئلہ ہے, پرابلم ہے نا. ایون موویز بھی لینے کے لیے آپ کو ہیومن انٹریکشن اس میں انوالومنٹ تھی. ایون سبحان اللہ 30 سال پہلے آپ کو اپنا چہرہ چھپا کے لوگ بازار حسن میں جایا کرتے تھے. سو ایک ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, انونیمٹی نہیں تھی, آپ کو چہرہ چھپانا ہے, کوئی جان لیا, کوئی کسی نے پہچان لیا آپ کو, اور افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی بیکاز یو ہیڈ ٹو پے. ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے, اٹس فری. نمبر 2, اٹس ایزیلی ایکسیسیبل. ہر جیسے ریڈی والا, کتنا مشکل ہے ایک فون پرچیز کرنا اسمارٹ فون آج کل کے دور میں, اور کتنا ہی آسان ہے اس میں سم ڈالنا اور 5G جو ہے نا وہ لے کے آنا. تو ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اور میں صرف یہاں پہ نا اللہ معاف کرے بڑی بڑی ویب سائٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹاگرام ہیز بیکم سافٹ پورن ناؤ ڈیز. ٹک ٹاک ہیز بیکم سافٹ پورن ناؤ ڈیز, کہ اس میں بھی سارا وہی گند ہے, بس اس میں جو ہے نا. اور پھر ان تینوں ایز کے بعد جیسے آپ نے مینشن کیا, انسان میں ایگریشن آتا ہے. جی, اور وہ ایگریشن ڈیفینیٹلی اگر تو میریٹل لائف ہے تو پھر وہ جو ایکٹرز ہیں نا, ایکٹرز ان کو فینٹاسائز کر کے اپنی گھریلو حیا والی اچھی بیوی, اس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ ایکٹرز والا کام, یعنی جو ایکٹرز ایون پورن اسٹارز کے انٹرویوز بھی ہیں شیخ کہ وی ڈونٹ انجوائے اٹ ایٹ آل, وی آر فیکنگ اٹ, اٹس آل فیک, اٹس نتھنگ ایلس. ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ساری ہمیں اسٹڈیز ملتی ہیں وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اسپیشلی ان یورپ, آئی تھنک UK کی بات کر رہے تھے, اینڈ یو نو ادر ویسٹرن کنٹریز, وہ بتا رہے تھے کہ a child who is 10 years old تو اس سال میں آ کے وہ پھر جو ہے وہ ایسا سٹف دیکھتا ہے, یعنی وہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے ایسے سٹف پہ. اور کئی اسٹڈیز تو یہ بتاتی ہیں کہ بچہ ابھی 7-8 سال کا ہوتا ہے, 9 سال کا ہوتا ہے تو وہ ایکسپوزڈ ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے. وہی بتاتی ہے نا کہ ایکسیسیبلٹی ہے بہت زیادہ. چلیے آپ نے کوئی ایسے کیسز دیکھے یا آپ نے کوئی اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کرنے حوالے سے؟ برو بالکل, ایک تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایکسیسیبل بہت ہو گیا ہے. مجھے سعودیہ میں ایک ہیں ماشاء اللہ عالمہ, کافی سینئر ہیں, عمر بہت ان کی آئی تھنک 70+ ہیں. شی ریسنٹلی اپروچڈ می, اور پاکستانی خواتین اور انڈین خواتین بہت ان سے نا مشورے لیتی ہیں, اسپیشلی مدینہ میں ہوتی ہیں وہ, وہاں کی جو کمیونٹی ہے. پھر جو ایون عمرہ کرنے آتی ہیں تو شی کاؤنسلز دیم, شی گیوز دیم دروس اینڈ لیکچرز. تو ان کا مجھے میسیج آیا کہ نا بیٹا آپ اس پہ کنٹینٹ بنائیں, نیڈ آف دی آور ہے. کہ یہ جو مزدور طبقہ, آپ دیکھیں وہ ایلیٹ کلاس کی مثال نہیں دے رہی, کہتی ہے مزدور طبقے نا, میسنز وغیرہ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, یہ سب, تو دے فورس دیئر وائفس فار دی حرام ایکشن. آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو کلیئر کٹ حرام ہے, اپروچنگ فرام بیہائنڈ, ٹھیک ہے, دیٹ از کھل کے بات کروں, اینل سیکس. تو شی سیڈ کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو موویز اور یہ اس طرح کی گندگی, اوبویسلی پورن, اس میں اس کو جو دکھایا جاتا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بیٹا آپ جو ہے نا وہ ضرور بات کریں. دوسرا شی سیٹ کہ فرسٹریشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, یعنی ایسی ایسی باتیں عورتیں بتاتی ہیں ہمیں آ کے کہ مرد جو ہے نا وہ اس کو لت لگ چکی ہے, یعنی اس چیز کی دیکھ دیکھ کے کہ اب اسے حیا نہیں, وہ سب کے سامنے, مطلب بیوی کے سامنے کر رہا ہوتا ہے. بیوی کو پتہ ہے وٹ دیٹ دا ہسبینڈ از ڈوئنگ, مطلب رات کو جاگا ہوا ہے, ساری رات یہ کنزیوم کر رہا ہے اس طرح کا کنٹینٹ. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دیکھیں, میں نے جیسے کہا نا کبھی ایلیٹ کلاس, اب یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. یہ آپ نے جو ابھی اگزامپل بتائی تھی, بلکہ جو MRI ابھی جو ہے ہم اسکین کرتے ہیں, یعنی اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فزیکلی آپ کے برین میں چینجز لے کے آتا ہے, رائٹ. اور ایک بندے کا جو ہے وہ انسٹنٹ, وہ ڈاکٹر ہی بتا رہے تھے کہ دس پرسن واز ایڈکٹ,
اور پھر when he approached his spouse تو definitely he was not getting that gratification, right? Because وہ تو ایک extreme situation ہوتی ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ perhaps میں شاید نا زیادہ زور نہیں ڈال رہا, in a sense کہ میں ظلم نہیں کر رہا. He actually tied her, ظلم کیا اس کے, فار ایگزامپل یعنی آلموسٹ سانس بند ہوتے ہوتے اور وہ جو ہے نا مرتے مرتے بچی. آئی مین میننگ یہ ساری اس کو جو فینٹیسیز ہیں کہاں سے مل رہی ہیں, رائٹ؟ اصل میں اس ایفیکٹ کو بولتے ہیں دا کول ایج ایفیکٹ. کول ایج ایفیکٹ ہے نا, وانٹنگ مور نوول کانٹینٹ, یعنی نیور. دیکھیں ایک بندہ, اس پہ ریسرچز ہیں, ایک بندہ ایک ویڈیو دیکھ کے اگر سیٹسفائی ہوتا ہے, اب نیکسٹ ٹائم جب وہ سیم ویڈیو دیکھے گا تو اس کو بالکل مزہ نہیں آئے گا. ہی ہیز ٹو سی ڈفرنٹ ویڈیو. اور پھر ٹائم آتا ہے کہ جب وہ سیم, یعنی فار ایگزامپل ایک نارمل جو ہسبینڈ وائف ریلیشن ہوتا ہے اس طرح کا چیز وہ دیکھتا ہے, ناؤ ہی وانٹس مور ٹیبو کانٹینٹ, مور سرپرائز فیکٹر, نوبلٹی جو چاہتا ہے اس چیز میں. سو یہ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ وہ ہیبیچویشن کی طرف جاتا ہے, ہی بیکمز این ایڈکٹ, اور اس میں ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا فار ایگزامپل اس کا وہ ڈوپامین ریلیز نہیں ہو رہا, اس کو وہ جو انفلیٹ ہو چکا ہے نا, اب اس کو سیم وہ کام کرنے سے جو کہ ایک نارمل شریعت میں ہے اس کو وہ چیز, پھر وہ بی ڈی ایس ایم جیسے آپ نے مینشن کیا ٹائنگ, بی ڈی ایس ایم سے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں, پھر وہ زوفیلیا کی طرف چلے جاتے ہیں, پیڈوفیلیا کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مجھے اب وہ چیز مل نہیں رہی ہے جو مجھے پہلے ہٹ یا ہیپی فیکٹر ملتا تھا, اب وہ بیگم سے نہیں مل رہی تو پھر لیٹس گو ٹو کڈز, لیٹس گو ٹو اینیملز. تو یہ جو کالج افیکٹ ہے نا, یہ انسان کو, یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ہی زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, کہ یار یو آر ناٹ سیٹسفائڈ, آپ ناشکرے بن جاتے ہو کہ آپ کے پاس جو گھر پہ بیوی اویلیبل ہے. یا چلو یوتھ کی بات بھی کریں, یوتھ جو ایک نارمل ریلیشن شپ میں آئیں گے اپنی وائف کے ساتھ, دے وڈ سے کہ یار یہ تو مجھے اس میں تو مزہ, جو شادی کا چارم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا, بیکاز یو ہیو سین سچ اسٹف. اور ایک ریسرچ کے مطابق شیخ اس میں مینشن کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں پاسٹ کے ایک ملک کے حکمران جو زانی اور شرابی ہوا کرتا تھا, وہ اپنے لائف ٹائم میں جتنی نیکڈ وومن کو دیکھتا تھا اس سے 3 times زیادہ ایک آج کل کا ایف ایس سی کا کسی کالج کو, نارمل سے کالج کو نوجوان نے وہ خواتین اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں. یہ تو آپ نے کم فگرز بتائیں, یہ 3% نہیں, بہت زیادہ. اگر وہ جانا چاہے تو ہزاروں تک جا ہے, ہزاروں میں ہے. تو اس کے ہم سولوشن کی طرف اگر آئیں, آئی تھنک ایوری بڈی نوز کہ یہ کتنا بڑا ایپیڈیمک ہے, اور یہ تو ہمیں آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو. جو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ اس میں انوالوڈ ہوں, اگر تو اولاد ہے تو ہو سکتا ہے بیٹے اس میں انوالوڈ ہوں, کچھ خواتین بھی انوالوڈ ہوتی ہیں, اور گھر کام والے برو ہراسمنٹ کی بہت ساری ریزنز یہی ہے. یہ ڈرائیورز ایگزیکٹلی وی ڈونٹ نو وہ کیا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, ان کی آنکھ کتنی گندی ہو چکی ہے, اور آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. چلیں وہ اگر کسی بڑی کوئی امریکن یا ویب سائٹ پہ نہیں بھی جا رہے, یہ مجرے دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم سولوشنز ٹو اٹ, کہ اس سے نکلا کیسے جائے, اینڈ ہمارا پوڈ کاسٹ سولوشن اورینٹیڈ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک چیز بس اور میں مینشن کر دوں کہ یہ چیز نا انسٹیٹیوشنلائز آج کے دور میں کی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اب ہمارا بھی میڈیا, یہ جو ابو سعد بھائی بات کر رہے تھے نا, جو سیکشولائز کر دیا گیا عورت کی باڈی کو اور اس کو پیس آف فلیش بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں بل بورڈز دیکھ لیں, آپ ایون رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لیں, افطاری کے وقت لوگ جب ٹی وی لگاتے ہیں اس میں جو ایڈز چل رہے ہوتے ہیں وہ ایڈز دیکھ لیں. یعنی چھاتی سے دوپٹہ غائب ہو چکا ہے, ایبسلیوٹلی وینشڈ. یہ میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اور اس کو بہت 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 لائٹ لیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا عورتوں کو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یونیورسٹی میں آپ جائیں, دیکھیں برو, چیسٹ کو کور کرنا, آئی ایم بینگ ویری اوپن, وہ فرض ہے, اٹ کین ناٹ بی نگلیکٹڈ. یہ پردہ نہیں ہے کہ چیسٹ انکورڈ ہے اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ستر, آپ کو پتہ ہے, ہماری عورتوں کو پتہ ہے, تو کتنا بڑا گناہ, اس کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. وہاں سے اب جو لوگ وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اب جیسے کوئی خاتون انہوں نے بلائی, اس کا فوراً سے اسنیپ چیٹ نکالیں گے, وہ فوراً سے انسٹا سرچ کریں گے, فوراً سے ٹک ٹاک سرچ کریں گے. ٹک ٹاک پہ اس کا اور قسم کا کنٹینٹ ہوگا, اسنیپ چیٹ پہ اور قسم کا ہوگا, انسٹا پہ اور, ہر پلیٹ فارم کے مطابق ہوگا.
اس کے بعد اسی کا کوئی اسکینڈل آ جائے گا, اس کے بعد اسی کی کوئی لیکڈ ویڈیوز آ جائیں گی, اللہ معاف کرے. ڈو یو ریئلائز کہ دس از این انڈسٹری, دس از بینگ انسٹیٹیوشنلائزڈ. ہم پورن تو دیکھیں وہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جو ہمارا بھی میڈیا کر رہا ہے, جو ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی عوام پہ کر رہے ہیں اور فرسٹریٹ کر رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے برو کہ اب یہ جو ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, نام نہیں لوں گا, وہاں پہ فلیٹس ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, لوگ آتے ہیں وہاں پارٹیز کرتے ہیں, وہاں پہ سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکا لڑکی, ہاسٹلائٹس, یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی خدا خوفی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور بس ایز اے کپل رہ رہے ہیں, نو پرابلم. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن بہت ہے, تو بس وی آر جسٹ ہیونگ گڈ ٹائم ود ایچ ادر. اچھا یہ تو اور جو بڑے عمر کے لوگ ہیں, گھر میں بیوی رکھی ہوئی ہے لیکن شوگر ڈیڈیز بنے ہوئے ہیں, جی اپنے ساتھ اپنی کمپنی کی امپلائیز یا جو نئے لوگ خواتین آتی ہیں, ایگزیکٹلی. اور چونکہ ماں باپ کا بھی برڈن ہے کہ بیٹا تم نے کمانا ہے, تو بیٹی اپنی عزت گنوانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ شیخ ہم نے تو یونیورسٹی گریجویٹ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, تب لڑکی, اللہ معاف کرے میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھی حیا والی خواتین بھی ہوتی ہیں الحمدللہ, جو کم واٹ میں اپنی چاسٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی, لیکن زیادہ تر لوگ, زیادہ خواتین نمبرز کے لیے ٹیچرز افیئرز, سلیپنگ ود دیم ان دی بیڈ. اور شیخ میں بتاؤں آپ کو, جو ٹی وی چینلز ہیں, ایک تو خاتون ہے نا جو وہ آتی ہے, ایک یہ کہ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز آئی کینڈی لیتے ہیں. یس, پڑھنا نہیں آتا, ہم تمہیں پڑھنا سکھا دیں گے, بس تم خوبصورت ہونی چاہیے. اینڈ دے ٹیل کہ دیکھو تھوڑی پریزنٹیبل بن کے آؤ, تھوڑا بہتر لگو, لوگوں نے تمہیں دیکھنا ہے, اٹریکشن. اور پھر جو کیمرہ مین ہے, سبحان اللہ شیخ, وہ اس اینگل سے وہ اس کی سینیماٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں کہ پیپل گیٹ اراؤزڈ, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے لوگوں کی اٹینشن گین کرنے کا. اور میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا, میری عادت نہیں ہے اور ہماری عادت نہیں ہے نام لینا, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے کچھ پاکستان کے تابش ہاشمی بھائی جو ہیں, آپ سے میری پرسنل ریکویسٹ ہے, فیملی کو, لڑکیوں کو بٹھا کے ایسے باتیں نہ کیا کریں جیسے ڈول میننگز ہوں. تھوڑی حیا ہونی چاہیے انسان میں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی لائف, آپ شاید مجھ سے زیادہ نیک ہوں گے, آئی بلیو اٹ کہ آپ سب مجھ سے بہت زیادہ نیک ہیں, بٹ یہ کہ ہمارا فرض ہے نا اصلاح کریں دوسرے کی, تو ڈونٹ یوز ڈبل میننگ جوکس لوگوں کو ہنسانے کے لیے. آپ بہنیں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, ہنس رہی ہیں, ہسبینڈ بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح بات, اور آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ, اور چلیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاکھوں لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد دیکھ رہے ہیں. تو پورن صرف ویژول پورن نہیں ہے, آڈیو پورن بھی ہے, ریٹن پورن بھی ہے. اینڈ دی اسکالرز دے سے کہ ریٹن پورن از فار ورس دین ویژول پورن, فار ورس. کیوں؟ کیونکہ ویژول ویڈیو میں تو آپ دیکھ رہے ہو, بٹ ویژول میں یو آر ناٹ جسٹ امیجننگ, اینڈ یو آر دا ڈائریکٹر آف دیٹ فلم. یو آر امیجننگ اینی کائنڈ آف لیڈی, اینڈ یو آر اینڈ دیٹ ہیز مور, یعنی جو اس کی انگریومنٹ ہے نا آپ کے برین پہ, جو وہ نیورو پیٹرنز بناتی ہے آپ کے برین میں, لانگ ٹرم اور زیادہ سیویئر ریٹن پورن ہے. اور یہ جو لوگ آج کل پھر جو ناولز اور کیا کچھ میں دیکھ رہے ہیں, تو اللہ المستعان. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ کی طرف اشارہ دیا کہ ہمارا میڈیا بھی, مین اسٹریم میڈیا بھی ہائپر سیکشولائزڈ سوسائٹی ہے نا, اور پراپر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے, رائٹ, ان کا کام ہی ہے. یہ کتنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری تو ہے یہ, ٹھیک ہے, بگر دین نیٹ فلکس اور سارا آپ کا ہالی ووڈ اور یہ بالی ووڈ. میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا, وہ اپنے پیشنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا ایک پیشنٹ تھا, اچھی خاصی ایج تھی, بچپن سے ہی واز این ایڈکٹ اسی اسٹف کا, اور پھر اس نے بتایا سبحان اللہ کہ اس کو میں نے نا پرسکرپشن دی تھی کہ آپ نے اپوزٹ جینڈر یا خواتین کی طرف نہیں دیکھا. اچھا, یہ ویسٹرن اسٹڈی ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا نام بھی ڈاکٹر اینا لیمبک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ کچھ عرصے بعد نا اس کو ریلیپس ہوا, وہ میرے پاس آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا. کہتا ہے کہ آئی ایکچولی سو وومن پلئنگ والی بال, اس نے ٹی وی میں دیکھا, سو دیٹ ٹریگرڈ اینڈ آئی وینٹ ان ٹو دا ریلیپس. اس نے ایکچولی اس کو جو پرسکرائب کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ نے اپوزٹ جینڈر کی طرف نہیں دیکھنا. اب مجھے جب میں نے اسٹڈی پڑھی نا شیخ, تو مجھے آیا کہ دیکھو سبحان اللہ, ہم لوگ اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہمارا دین اتنا زبردست ہے اور اتنی زبردست سولوشن دیتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم.
کہ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, نیچے رکھیں, پست رکھیں. اور آگے خواتین کے لیے بھی یہی ہے. اینڈ سرپرائزنگلی دس ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر, اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو بھی بتایا کہ کچھ ایسے کلچرز ہیں, ایسے ریلیجنز ہیں جو اپنے فالوورس کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اینڈ دیز پیپل آر ڈوئنگ ریئلی ویل. اور اس میں آن دا ٹاپ لسٹ اسلام کے بارے میں انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تھی سبحان اللہ اپنی بک میں. تو انہوں نے کہا, میں ایک چیز بتاؤں کہ اس میں شیخ یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ سم ٹائمز آپ کی جو فزیکل ایڈکشن ہے نا, اس سے بھی اوپر چلے جاتی ہے آپ کی ویژول ایڈکشن, کہ یو ڈونٹ انجوائے فزیکلی, یعنی آپ یو آر ان دا مومنٹ ود یور یعنی اسپاؤز جو بھی ہے, آپ اس کو کم انجوائے کرتے ہو, اور آپ یو وڈ پریفر واچنگ سم تھنگ. اور برو قرآن دیکھیں سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں برو, یہاں سے بات کنٹینیو کیجیے گا, اٹس ویری سیویئر. ریسنٹلی میں ابن رجب حنبلی کی کتاب پڑھتا ہے, کوئی سبحان اللہ دوسرے اسکالر ہوں گے. یو نو واٹ ہی واز سیئنگ, انہوں نے 2 سینیریوز بتائے. کہتے ہیں a man comes in his room, اس کو نہیں پتا کہ whether the lady who is on the bed either she is his wife یا کوئی اور ہے, اندھیرا ہے, رائٹ. اگر وہ اپنی وائف سمجھتے ہوئے he gets physical with that lady, تو اس بندے کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ he doesn't know. اور on the other side اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے بیڈ روم میں, اپنے انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتائی ہوئی, ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, فقہی بات ہے. ٹھیک ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے گھر میں آتا ہے, روم میں آتا ہے, he doesn't know کہ whether the lady lying on the bed is his wife or someone else. probably اس کی وائف ہی ہونی چاہیے. بولتے ہیں کہ اگر اس کی وائف نہیں ہے, فار ایگزامپل یہ فقہی بات ہے, تو اگر اس بندے نے یہ غلطی کر دی ہے, اس سے پوچھا نہیں جائے گا, میننگ اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے دل میں وہ ایسا نہیں تھا. اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر a person is having intimacy with his wife but visualizing or imagining some other woman, یہ زنا کر رہا ہے. اور یہ بہت کامن, یہ فقہ ہے شیخ, میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت کامن, یہ فقہی ایشو ہے سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ وہ زنا کر رہا ہے, وہ علماء کا فتویٰ ہے. حالانکہ he is with his wife. ایک شیخ نے ایک شیخ سے پوچھا کہ شیخ if I'm having a relationship with my wife and I'm imagining somebody else, I'm thinking about somebody else, تو وہ کیا ہے, کہتے ہیں زنا ہے. It goes both side. یہ یعنی وومن کے لیے بھی ہے, وومن کے لیے بھی ہے. تو قرآن وہ کیا کہتا ہے, فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, کہ جنتوں میں ان کے پاس جو ان کا نفس چاہے گا وہ ہوگا, اور آن ٹاپ آف دیٹ وتلذ الاعین, اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے. سو فزیکل انجوائمنٹ سے زیادہ, اور جنت میں جو پیک کی انجوائمنٹ ہے نا, وہ اللہ کا دیدار ہے. بالکل اللہ کا دیدار ہے, ٹھیک ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, وہاں پہ ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے, ولدینا مزید, اور ہم ان کو مزید بھی دیں گے. دس از سم تھنگ سرپرائز, چیری آن ٹاپ, دس از دا بیسٹ گفٹ. اور وہ کیا ہے, اللہ کا دیدار. تو اللہ کا دیدار کی تعلق دیکھنے سے ہے. سم ٹائمز فزیکل ایکشن سے زیادہ حاوی ہوتا ہے آپ پہ دیکھنا. آئی تھنک یہ کتنے ورس بات ہے کہ آپ فزیکلی کوئی چیز انجوائے نہ کر پاؤ, اور آپ جو ہے نا یو شوڈ پریفر واچنگ فلتھ آن اسکرین اینڈ سیٹسفائنگ یور سیلف. لا الہ الا اللہ. اچھا, اس میں پرابلمس بہت زیادہ ہیں نا. دیکھیں ابھی ہم تھوڑی سی آپ نے دین کی بھی بات کی, یعنی پریکٹیکلی جب یہ لوگ آتے ہیں, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مین, رائٹ, وہ جب ڈاکٹرس کے پاس آتے ہیں, دے آر ہیونگ فزیکل امپیڈیمنٹس, ان کو پرابلم ہوتی ہے, ED پرابلم ہے ان کو, رائٹ. تو یہ ساری پرابلمس ریسرچ میں آیا تھا کچھ سال پہلے, 20 سال پہلے تک ED اریکٹائل ڈسفنکشن 1% تھا مردوں میں بلو دا ایج آف 40 ایئرس. ابھی برو 14 to 25% کے بیچ میں آ گیا, یعنی 2% تک نہیں گیا, 5% نہیں گیا. اتنا ایکسپینشن ہوئی, اتنا زیادہ بڑھ گیا. اور اس کی نمبر 1 ریزن جو ڈاکٹر اسٹیٹ کرتے ہیں وہ یہ ایڈکشن ہے. ایگزیکٹلی 3 out of 10 یعنی جی ہو رہا ہے. برو ایک ریسرچ بھی ہے کہ جین زی جو ہے نا, یہ ان میں زنا کم ہے, اور ان میں پورن ایڈکشن اور یہ جو ڈیجیٹل ایڈکشن ہے نا, دیکھنے کا نشہ, یہ زیادہ ہے. ابھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہی ایگزیکٹلی, بٹ اٹس اے ریسرچ بیسیکلی کہ دے کریو ورچوئل تھنگ, یعنی یہ سیکسٹنگ اینڈ ہیونگ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اینڈ اسکرین پر دیکھنا, ویب کیم جا کر دیکھنا. پھر ایسے ڈس آرڈرز ہیں اس جنریشن میں, ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر, یعنی
اپوزٹ جینڈر کا لباس پہن کے orgasm فیل کرنا, ان کے جوتے دیکھ کے orgasm فیل کرنا, یعنی ویری سک. اور وہ ان کی ایسی چیزیں خریدنا, ان کی چیزیں دیکھنا, یعنی سوچیں کہ یہ پاگل پن کہاں تک جاتا ہے. اور یہاں تک گروپس بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ جہاں پاکستانی مرد عورتیں وہ میرج میں ہیں, بٹ دے آر ایکسچینجنگ دیئر اسپاؤزز پکچرز ود ایچ ادر. اور یہ وہی لت ہے نا, دیکھنے کی جو لت ہے. اور یہ جو اے آئی کا دور آ چکا ہے, ابھی پریڈکشن یہ ہے کہ یہ نیکسٹ جنریشن شادیاں نہیں کرے گی, بیکاز دے کریو سم تھنگ ورچوئل. تو دے کین کریٹ دیئر اون گرل میٹاورس پہ, یو نیم اٹ, اور دے کین ٹاک ٹو اینی اے آئی. جیسے آپ کو پتہ ہے بڑی ایک وہ آواز بھی بڑی اٹریکٹیو بنا کے اگر اے آئی بات کرے, الیکسا یا سیری یا ساری آپ کی جو ہے وہ باتوں کا جواب دے, خواہش پوری کرے, تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. مطلب اف وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ نیکسٹ جنریشن جو ہے نا شادیوں کی شاید قائل نہ ہو. ریوائرنگ ایسی ہو رہی ہے. ریوائرنگ از ٹو کریو فار دا ورچوئل, ٹو لک, ٹو سی. اور ایک بیوی تو ایک ہے نا جنرلی اسپیکنگ, تو ایک کو دیکھ کے تو نہیں وہ کام بنے گا, جیسے آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی, اللہ معاف کرے. ایکسیسیبلٹی ہے نا, اور چاہے چار بھی ہو جائیں شیخ, چاہے چار بھی ہو جائیں, جس بندے کو یہ لت لگ گئی ہے نا اس کے لیے 4 کیا 40 بھی کافی نہیں ہے. میں نے یعنی سین, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اچھے خاصے لوگ اپنی زندگی تباہ کر دی, اچھے خاصے. they were on their way to make a great career, they were on their way to do something big. بڑے اچھے گھرانوں کے, صرف اس چیز میں پڑھ کے, اس ورچوئل ایڈکشن میں پڑھ کے اپنی زندگی بھی خراب کی, دماغ بھی خراب کیا, میرج بھی خراب کی. اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے یہ ٹیچرز, پروفیسرز, ان کے اسکینڈل نکل آتے ہیں. اچھا, اس کا یعنی حل یہی ہے نا. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر ہم دیکھیں نا کہ دس پرسن اف ہی از ان ٹو سچ اسٹف, اور اگر یہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اسی چیز میں, تو where do he sees himself after 20 years یا 30 سال بعد یہ کہاں دیکھتا ہے. his life will be miserable, low self confidence, ڈپریشن, یعنی چھوٹا لفظ میں کہہ رہا ہوں, یعنی ڈپریشن, انتہا کا ڈپریشن ہوگا. یعنی اس کو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یار میں زندہ کی ہوں, why am I alive. اور وہ ایک ایسے ٹریپ میں پھنسا ہوا ہوگا, اس کو یہ کمپلسیو بیہیویئر ہے نا اس کا, بار بار آتا ہے, ریلیپس بار بار ہی کرتا ہے. تو یہ کہے گا کہ یار پرہیپس I don't have any purpose left in my life, کوئی فائدہ نہیں اور میں سب سے بڑا لوزر ہوں. تو جیسے آپ نے کہا پروکراسٹینیشن ککس ان, کچھ نا سبحان اللہ, میں جسٹیفائی کرتا ہوں پروکراسٹینیشن کیوں آتی ہے انسان کی لائف میں. نمبر 1, ایک تو ڈیمینسڈ ول پاور کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نا کوستا ہے, برا بھلا کہتا ہے کہ یار تو اس لت سے نہیں نکل پا رہا. ایک مجھے بھائی بھی ملے, انہوں نے کہا تو میں لوزر ان مائی لائف, حالانکہ بڑے اچھی سب کچھ, بڑا کہتے ہیں میں لوزر, میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. کیوں؟ کہ میری یہ ایڈکشن ہے, اس چیز نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اب میں شروع میں اپنے آپ کو فائٹ کرتا ناؤ آئی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ کہ مجھے اپنی کسی کیپیبلٹی پہ یقین ہی نہیں ہے, کیونکہ میں اس سے نہیں نکل پا رہا. سو 3-4 چیزیں آپ دیکھیں, یعنی ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ, یعنی ہار مان چکا ہے, اور شیطان ہے اس کے پیچھے, دیکھیں نا, یعنی ہار مان چکا ہے. اب یہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ I don't know, somehow I do it again and again, یعنی someone is literally controlling him. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. یہ جو یامرکم بالفحشاء ہے نا, یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے شیطان کو اتنا کنٹرول دے دیا ہوتا ہے کہ he orders you go and masturbate right now. انسان جاتا ہے, دروازہ بند کرتا ہے اور فلتھ دے کے کرتا ہے, اور اس پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اور ہر دفعہ گلٹ کے بعد. سو 4 چیزیں میں بتاؤں گا اس میں. Are you the one who craves secrecy? Secrecy number 1 point ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑا جائے, مجھے اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنے دیا جائے, میں سب گھر والے چلے جائیں, میں پیچھے رہ رہا ہوں. You want secrecy, you want to be alone, you want to be یعنی you feel comfortable being alone on your cell phone. اگر تو آپ میں یہ چیز ہے, this means this is one, اور آپ میں definitely وہ addiction بھی ہے, this means this is one of the signs you are an addict. یہ addict ہونے کے سائنس ہیں. اور یاد رکھیں آپ کو یہ ایڈکشن نارمل ایڈکشن نہیں ہے, سائنس نے اس کو ایز اے پراپر ایڈکشن نوٹ کیا ہے, اور آپ کے برین میں وہ چینجز آ رہے ہیں جو کوکین لینے کے چینجز ہوتے ہیں. ایم آر آئیز میں پراپر وہ ویژول شو کیے گئے کہ جس طرح کوکین لینے سے انسان کے مائنڈ میں چینجز آتے ہیں برین میں, اس طرح سے. تو سیکریسی نمبر 1. نمبر 2 از پروکراسٹینیشن ککس ان. یو آر آلویز ولنگ ٹو ڈیلے یور ٹاسکس, کہ یار چلو بعد میں کر لوں گا, کل کر لوں گا, ابھی تھوڑا سا میں ریلیکس کرتا ہوں, ابھی تھوڑا سا میں سیل فون یوز کر لیتا ہوں. اینڈ یو
you become a couch potato and you keep on using your phone all the time. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, that usage of phone converts into watching filth and ending in masturbation. یہ اور یہ پیٹرن ہے, اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی بڑے بڑے کام, مشکل کام کروں, بیکاز مشکل کام آپ کو کرنا عذاب لگتا ہے اینڈ یہ کام کرنا ایزی لگتا ہے. سو یو ریلیکس یور سیلف, you relax yourself by procrastinating and watching this film. So second. Number third is imagination. آپ ہر ٹائم کیا فیسینیٹ کر رہے ہو, فینسی کر رہے ہو, امیجنیشن میں ہو کہ یہ اگر کسی کو بھی دیکھنا اور اس کو اس کے ساتھ لائف, یہ اس کے ساتھ لائف کیا کہہ رہا ہوں میں, وہ یوزنگ ٹرائنگ ٹو یوزنگ سم ورڈ جو کہ آپ اس انٹیمیسی امیجن کر رہے ہو. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ آتا ہے, آپ اس کی باڈی امیجن کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ یعنی امیجنیشن کی ہر ٹائم امیجنیشن میں جانا. اور پھر ایون وین یو ار الون, یو امیجن یو ار الون, یو امیجن سلیپنگ ود ڈفرنٹ وومن, یو امیجن یا سبحان اللہ میڈ, کزن, ایکس وائی زی امیجنیشن. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آبجیکٹیفیکیشن. آپ خواتین کو دیکھ ہی نہیں پاتے عزت کی نظر سے. آپ جب کسی خاتون کو دیکھتے ہو آپ آبجیکٹیفیکیشن کی اسے ایز اے سیکشل آبجیکٹ کی طرح دیکھتے ہو کہ کسی طرح سے مجھے مل جائے اور میرا میسا جو ہے نا. یہ اتنی ڈینجرس سچویشن ہے برو, آئی ایم تھنکنگ کہ یعنی بندہ انٹرنلی یعنی باطن اس کا بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. برو میں بات بتاؤں آپ کو, کسی نے مجھے پوچھا کہ صحابی کتنا بڑا آنکھوں گناہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا کتنا بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے, لیکن اٹ ول کل یور اسپرچل لائف. اٹ ول کل یور سیلف. یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں. اٹ ول ڈسٹرائے یور اسپرچویلٹی اینڈ یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ یو ول ناٹ فیل اینی pleasure in salah, in Quran, in tahajjud. اگر گناہ نہ بھی ہو, صرف ایک ہی ریزن ہو اس سارے صرف آنکھوں کے زنا کا, تو یہ کافی تھا. اور ابو سعد بھائی آپ نے بات کی نا کہ where do you visualize yourself in 20 years, that's a very important question. دیکھیں آج ہم اپنے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بزرگان ہیں, میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہوں گے, اللہ انہیں لمبی عمر زندگی دے, they are reading Quran. جی, we often see them opening the book of Allah subhanahu wa ta'ala and reciting the Quran, alhamdulillah for that. میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے اگر یہ چیز لت لگ گئی, ٹھیک نہ ہوئی تو بڑھاپے میں بھی نہیں جائے. اور آج ایسے ہے کئی کیسز آتے ہیں, بڑھاپے کے کیسز ہیں, اللہ معاف کرے. تو میں آج کی نسل کو کہتا ہوں کہ ڈو یو ویژولائز یور سیلف ان اولڈ ایج, یا چلو اولڈ ایج چھوڑو یار, 40+ doing the same. Bro, 40+ تو مطلب وزڈم کی پیک ایج ہے. ڈو یو سی یور سیلف لائنگ آن یور بیڈ اینڈ آنکھیں لال ہوئی ہیں, موبائل کھولا ہوا ہے اور وہ ٹک ٹاک کھولا ہوا ہے اور لڑکیوں کے پروفائل دیکھ رہے ہو, پھر وہ لیکڈ ویڈیوز دیکھ رہے ہو, پھر یو آر ہنٹنگ فار گرلس لٹرلی ولفس کی طرح کہ کوئی کسی کو میسج کروں, چیٹ اسٹارٹ کروں, یہ کروں وہ کروں. یہ لت پھر کہاں تک جاتی ہے؟ تو ڈو یو ویژولائز یور سیلف ڈوئنگ دیٹ ان دی ایج آف وزڈم اینڈ ایٹ اولڈ ایج؟ ویری اسکیری. میرے پاس ایک بھائی آئے آرمی میں سرونگ, برو بڑی ایج, وائٹ ہیئر یعنی سارے بال وائٹ نہیں تھے, بلیک اینڈ وائٹ کا مکسچر تھا. تو آئی کوڈ ایزیلی فگر آؤٹ کہ ہی از لائک 45+, کڈس, ویل سیٹلڈ. کہتے ہیں مجھے جو ایڈکشن ہے نا وہ چیٹنگ کی ایڈکشن ہے. کہتے ہیں تو ہاں بھائی میں نا اندر سے مر گیا ہوں کہ میں اتنی دفعہ توبہ کی ہے, میرے بچوں کی شادیاں ہونے کو قریب آ گئی ہیں, لیکن میں ایوری ٹائم آئی گو بیک ٹو دیٹ. ایک کوئی جگہ ہے, آن لائن پلیٹ فارم ہے کیا ہے, اور اس پہ آئی ٹاک ٹو گرلس. اور برو میں بتاؤں آپ کو, جو یوتھ یہ سن رہا ہے, اگر اس نے آج نہ چھوڑا یہ تو یہ آپ کے بال سفید ہوئے ہوں گے, اور آپ اپنی بچیوں کی عمر کی لڑکیوں کو نا بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے یعنی بھانجے بھتیجیوں کی فرینڈس کو آپ بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. ڈو یو وانٹ ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ اینڈ ڈائی ان دیٹ اسٹیٹ فیلنگ ٹیمپٹیڈ ٹورڈز اپوزٹ جینڈر؟ اگر ابھی پھر آپ کے اندر جان ہے, آپ میں طاقت ہے, اگر آپ ابھی نہیں چھوڑ پا رہے نا, دس ول اونلی بیکم ورس اینڈ ورس آف اے ہیبٹ. جتنا لمبا ہیبٹ چلے گی اتنی آپ میں جڑیں پکڑ لے گی. اٹس اباؤٹ ٹائم یو لیو رائٹ ناؤ. Right now is easier than leaving it 10 years after or 20 years after. اس کو نا میں ایسے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم شیطان کی بات کر رہے تھے نا کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ. جب آپ ابلیس کی سٹوری دیکھتے ہیں نا, ابلیس نے سب سے پہلا اٹیک جو ہیومینٹی پہ کیا وہ کیا تھا؟
اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں نے بنایا ہوا ہے اس کو ذرا جو ہے نا سجدہ کرو، شرک کر لو. شرک کا نہیں کہا، قتل کا نہیں کہا. کیا کہا؟ یعنی اس کا جو مین پرپس تھا وہ کیا تھا کہ ہیومینٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ اتر جائیں. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة. یعنی جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا کیا ہوا؟ یعنی ان کے کپڑے جو جنتی کپڑے تھے وہ اتر گئے. اور دیکھیں کتنا سٹل پوائنٹ ہے اور ہمارے لیے لیسن ہے کہ what was the first thing Adam peace be upon him did. یعنی اسی وقت ہی بھاگتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیوڈیٹی از ماڈرنزم، یہ تو بڑا اچھا نہیں. اسی وقت ہی بھاگے اور اپنے آپ کو کور کیا. یعنی this is in the nature of humans. میں جب کہتے ہیں oh we become modern right now. بات سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ میں تو آج یعنی جو ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ نہیں جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنا ہی تم ماڈرن لگو گے. اور واقعی انفارچونیٹلی جو عجیب فالس اسٹینڈرڈز بنا دیے ہیں کہ جس خاتون کے جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے ہی لائکس اور فیم اس کی زیادہ ہوتی رہتی ہے. اور جیسے ہی وہ جب دیکھتی کہ او اچھا میں اگر اور تھوڑا سا اپنے کپڑوں کو ذرا کم کر دوں تو مجھے اور جو ہے فیم ملے گی، تو پھر وہ ویسا راستہ اختیار کرتی ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نان مسلم تو سمجھ میں آتی ہے. ہاں ان کی تو زندگی سمجھ میں خیر نہیں آتی. ان کی بھی برو جو ریسپیکٹیبل خواتین تھی نا، آپ صرف گوگل کر لیں اور 50 سال پہلے یہ پکچرز دیکھ لیں، پورے گاؤنز پہنے. They were the elite and the noble of the society. اب نوبل نے جتنے کپڑے اوپر جا رہے ہیں، اچھا مرد نے وہ پینٹ لٹکائی ہوئی ہیں اور ہپس آدھی ہاف ہپ پہ آئی ہوئی ہے، اور الٹا برو الٹا شیطان. اچھا جیسے آپ نے بات کی نا آدم السلام علیہ، تو یہ جو کپڑوں کا ترنا تھا نا وہ صرف کانسیکوینس نہیں تھا بلکہ شیطان کا آبجیکٹیو تھا کہ میں نے ان کے کپڑے اتروانے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یعنی ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ کسی کو بے عزت کرنا ہو نا تو کیا کہتے ہیں یار اس کا سب کے سامنے نا کپڑے اتروائیں گے. میننگ اٹس این ایکٹ آف شیم ایکچولی. اور کیوں کپڑے اتروانے تھے؟ بےعزتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرنا ہے کرو. اور حیا کا فیکٹر، اگر حیا حدیث میں آتا ہے نا حیا چلے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو علی بھائی سولوشن اورینٹیڈ باتیں کچھ بتائیں یوتھ کے لیے، میں چاہتا ہوں تاکہ نا ان کو ہوپ ملے اور وہ نکل سکیں اس چیز سے. سب سے پہلے تو اس سے نکلا جا سکتا ہے 110%. ہاں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ سولوشن دیا تو نیچے نا لوگوں نے کمنٹس کچھ نے کیے کہ نہیں بھائی آپ نا ایڈکشن کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ یہ جو سولوشن دے رہے ہیں نا یو شوڈ ریڈ اباؤٹ ایڈکشن اینڈ دس اینڈ دیٹ. بٹ آئی ڈینائی دیٹ اینڈ دیٹ از کہ آپ کا سائیکالوجی میں ماسٹرز بھی ہے. جی الحمدللہ، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ ایگزیکٹلی. سو آئی نو ہاؤ اٹ ورکس. بٹ اینی وے دیکھیں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، دا نوبل ایکسپیریمنٹ، 1920 سے 1933 تک 13 سال. یہ گوگل پہ یو کین سرچ اٹ آؤٹ دی آڈینس. اس میں کیا ہوا تھا کہ شراب انہوں نے بین کر دیا تھا امریکہ نے. اور شراب بہت خرافات اور ڈومیسٹک وائلنس اور کرائم اس کی وجہ سے بین کر دیا. برو 13 سال میں شراب کی ایڈکشن اور بڑھ گئی، ریورس ہو گیا. اٹ بیڈلی فیلڈ، میزریبلی فیلڈ. لوگ اور اگریسو ہو گئے، کرائم اور بڑھ گیا، ہڑتالیں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے نا، تو اٹ بیڈلی فیلڈ. جیل میں بھی ڈالنا پڑا لوگوں کو. ایگزیکٹلی. لوگ اپنے گھر میں لائک بوٹنگ کرنا شروع ہو گئے، شراب بنانا شروع ہو گئے. تو دے ایکچولی ریورس دا لا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مکی دور بھی 13 سال کا ہے. اور اف یو کمپیئر اٹ ود دا مطلب صحابہ کی جو عادات تھیں، دیکھیں تھا شراب تو تھا، بالکل ایڈکشن تک تھی، کلچر کا حصہ تھا برو. اور شراب کی ایڈکشن میں بتا دوں یہ سب سے ون آف دی اسٹرانگیسٹ ایڈکشن ہوتی ہے، ویری اسٹرانگ ایڈکشن. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی ایڈکشن نہیں ہے شراب کی ایڈکشن. تو ہمارے پاس کیس اسٹڈی ہے کہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا اس سوسائٹی کے اوپر کہ مٹکے توڑ توڑ کے بہائے گئے. جیسے حکم آیا کہ وہ چھوڑتے ہو کہ نہیں، آپ نے قرآن جس طرح سے چلا ہے بتدریج. تو صحابہ مطلب جو تھے اس ٹائم کے جو لوگ تھے انہوں نے مٹکے توڑ توڑ کے بہائے ہیں گلیوں میں، اور کولڈ ٹرکی خلاص. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا. دیکھیں میں یہی یوتھ کو کہتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. یعنی تم کیا ہو، تم پہاڑ سے سخت تو نہیں ہو نا. تمہاری بری عادات جو ہیں وہ میکسیمم کیا ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے، سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام مردوں کو زندہ کر سکتا تو دس از اٹ، یہ ہے. اور پھر ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ وہی کی کہ جیسے ایک بنجر زمین پہ بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین سے گروتھ ہو جاتی. تو تم بنجر ہو، تم لائف لیس ہو، تم ڈی موٹیویٹڈ ہو،
شیطان اوور پاور کر چکا ہے تمہیں. کلام اللہ مطلب میرا نہیں خیال اس سے پاورفل کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ یقین برو اٹس ویری اس میں نا امپورٹنٹ. دو چیزیں اگر پیرالل چلیں گی نا انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا. جیسے الحمدللہ اگر ہم دین کو پڑھتے ہیں نا, دین کو سمجھتے ہیں, لیٹس سے اگر بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, اس کا آلریڈی یہ کرنا ہی یہ ایویڈنس ہے کہ یہ اپنے رب سے دور ہے. اس کا بڑا فوگی مائنڈ سیٹ ہے رب کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, مرنے کے بارے میں. کیونکہ اگر اس کو پتہ ہو, لیٹس سے اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے, ہی از ان ہز پرائیویٹ روم اور پرہیپس ان ہز واش روم, رائٹ, وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز ہی تھنکس نو بڈی از واچنگ ہم. ایسا ہی ہے نا, اگر اس کے فادر اس کے ساتھ کھڑے ہوں کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑا ہو تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے. لیٹس ایڈمٹ دیٹ ایمان کمزور ہے جتنا ہونا چاہیے. اچھا اس میں نا میں تھوڑا سا نا اس میں ڈفرینٹ آپ کی بات میں نا دیکھیں, ایک صحابی رسول نے ابو مہاجن کے نام سے, وہ الکوہل کے ایڈکٹ تھے, اور سعد بن ابی وقاص نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا کہ تم چھوڑ رہے نہیں ہو الکوہل, اور وہ جیل میں تھے اور سامنے جنگ ہوئی مسلمانوں کی. تو سعد بن وقاص کی طبیعت ذرا خراب تھی تو وہ اپنے قلعے کے اوپر تھے اور وہ سامنے سر دیکھ رہے تھے. تو ابو مہاجن نا جیل سے نا اشعار پڑھے تھے کہ ہائے افسوس میری قسمت پہ کہ سامنے اسلام اور کفر کا مارکا ہو رہا ہے اور میں جیل میں بند ہوں. تو سعد بن ابی وقاص کی وائف گزر نہیں تھی تو انہوں نے ان کے الفاظ سنے اور ان کو بڑا ہیٹ کیا ایموشنلی کہ صحابی, اور پھر انہوں نے کھولا اور اس وعدے کے ساتھ کھولا کہ آپ واپس آئیں گے. انہوں نے کہا میں واپس آؤں گا. ہی کورڈ ہز فیس اینڈ ہی فوٹ دیٹ بیٹل ان اے وے that this man with covered face was seen everywhere bro, everywhere. and صحابہ thought کہ شاید angels اللہ کے اترے ہیں, ملائکہ اترے ہیں, انی ممدکم بألف من الملائکہ, اس سبحان اللہ ٹائم پہ بھی ملائکہ آ گئے ہیں. and they won the battle. اور جب وہ واپس چلے کے اپنے بند کر دیا اپنے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ تھے. کون تھا وہ شخص؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو he was ابو محجن. ناؤ میں اس میں نا تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا, اب صحابہ ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں, آپ نے ایک ایگزامپل بتائیے. دیکھیں ون آف اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ اب آپ دیکھنا چاہتا ہوں, نہیں میں صرف ہوپ دینا چاہتا ہوں. ایک اور بھی ملتا ہے نا کہ وہ جس کو لان تان کی گئی تھی تو نبی نے کہا کہ ایسے نہ کہو. میں دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ عموماً پبلک پلیٹ فارم میں یہ بار بار کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب وہ ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس, رائٹ, اور آ کے اب آپ امیجن کریں کہ سارے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی ہے, یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, رائٹ. اور حدیث اتنی پیاری حدیث ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ابو امامہ بہلی ہیں اس کے راوی, رائٹ. انہوں نے کیا بتایا, یعنی جب انہوں نے روایت کی کہتے ہیں ان فتن او شابن, یہ کامن ناؤن ہے میننگ کہ ایک نوجوان آیا, یہ نوجوان ہی واز امنگ دا صحابہ, رائٹ. اب دیکھیں کتنا زبردست ریلیشن تھا اور کتنے اسمارٹ ہیں ہمارے صحابہ, سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا ہے, انہوں نے نام نہیں بتایا. اگر ان کو لیس سے اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کسی سے پوچھ سکتے تھے کہ دیکھو روایت میں کرنے لگا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کون ہے, نہیں چھپایا. اور دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا, اور جو بھی صحابہ وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہ ماہ یعنی واٹ اے ہاربل تھنگ ہی از سیئنگ, رائٹ. اور اس کو پکڑنے لگے تو رسول اللہ نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹھے رہو, لیٹ ہم سے, اور پھر اس کو ادنو یعنی اس کو اپنے پاس بلایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تم چاہ رہے ہو یعنی اتحبہ لامک, اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو, جعلت فداک یا رسول اللہ واللہ لا احب, کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. وہی بات کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, بٹ ہی ہیڈ دس ڈیزائر, رائٹ. اور پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا, اتحبہ لبنتک, اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی بالکل پسند نہیں کرتا. اتحبہ لاختک, یعنی تیسری دفعہ کہا. پھر لعمتک لخالاتک, اپنی پھپھو کے لیے, اپنی چاچی کے لیے, اپنی خالہ کے لیے. 5 times رسول اللہ نے ریپیٹ کی بات کیوں کی, حالانکہ پہلی دفعہ کا کہنا کافی تھا برو, سمجھنے کے لیے ایگزامپل کافی تھی, رائٹ. ہمارے نبی نے اس کے بعد, اس سچویشن کے بعد, اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, دعا کی, اور یہ صحابہ کرام کو میسج تھا اور یہ آج امت کے لیے میسج ہے. اور کیا دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے,
اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمانا. رائٹ, دس از دا نیڈ آف دی آور. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہائپر سیکشول سوسائٹی ہے, وہ نوجوان کیا کرے. ایٹ ٹائمز آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو سے. اسٹوڈنٹس مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ابو سعد بھائی آپ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, آپ ذرا ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹی ہمارے ساتھ آئیں. پرو فتنہ ہے, دیز پیپل آر ان دا فتنہ. رائٹ, جو فیمل اسٹوڈنٹس ہیں. میں جو کہہ رہا تھا نا, اصل میں وہ کہنے کا جو میں بیسکلی جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا نا, وہ یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ سم ٹائمز کوئی چیز میں آپ ویک ہوتے ہو, بٹ یو آر اسٹل ایلیجیبل ٹو بی اے مومن اینڈ یو اسٹل لو اللہ اینڈ ہز میسنجر. آپ کا ایمان دل سے نکل نہیں گیا. جیسے وہ ایک خاتون پہ جو انہیں زنا اعتراف کر دیا, اور لیکن ملٹیپل لمبا واقعہ ہے, میں اس پہ ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا, کہ آپ نے کہا کہ نہیں جب ڈلیوری ہو جائے پھر آنا, جب بچہ کھانا شروع ہو جائے پھر آنا, جسٹ کہ جو نہ آئے تو اچھی بات ہے. خیر وہ پھر بھی ڈٹرمنٹ تھی, آ گئی, ان کو رجم کیا گیا. خالد بن ولید یا عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اس کو رجم کیا, مارا, تو اس کے خون اسپٹ کیا, یعنی نکلا ان کی باڈی سے اور کپڑے پہ گرا. ہم نے کہا ایک زانیہ خاتون کا جو ہے نا میرے پہ, آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تم سب بخشے جاؤ, وہ کافی ہو جائے. اب وہ زانیہ تھی ایک طرح سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ جو صحابی جو کہ صحابی شراب پی کے بار بار آ جایا کرتے تھے, تو صحابہ نے ان کو برا بھلا کر لان تان کی. انہوں نے کہا نہیں, اس کو یہ مت کہو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. تو دیر کین یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, کیا ان کا ایمان کمزور تھا کہ وہ اتنا روئے؟ نہیں. سم ٹائمز ایڈکشن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا, سم ٹائمز ڈپریشن کا تعلق ایمان سے. ہاں, ایمان ول ہیلپ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایمان تو پاسبل نہیں ہے, جیسے آپ نے بات کی, ایمان از دا بگیسٹ کیٹلسٹ ٹو ہیلپ یو کم آؤٹ آف اٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ بلٹل یور سیلف, ڈونٹ بلٹل یور ایمان. ہو سکتا ہے کہ یو لو اللہ اینڈ یو لو ہز میسنجر, اور آپ ایک ایول میں پڑے ہوئے ہو, بالکل, بٹ جتنا ایمان مزید بڑھاؤ گے اتنا ہی اب اس کو نکلنے کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. سو ورک آن یور ایمان, نو ڈاؤٹ, بٹ نیور ایور ٹیل یور سیلف کہ نو آئی ایم اے کافر پرابلی, آئی ایم ناٹ اے مومن. اور اس کا دیکھیں پریکٹیکل, اب کوئی پوچھ سکتا ہے ہاؤ ٹو ورک آن مائی ایمان, تو میں نے اسی لیے اسٹارٹ ہی قرآن سے کیا, کیونکہ برو قرآن کے اثرات ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے. اس کی ریگولر تلاوت, ابھی ٹرانسلیشن پہ میں نہیں جا رہا, جی میں صرف ابھی تلاوت کی ابو سعد بھائی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس لت کو اس طرح چھوڑا کہ مسجد میں نماز جب پڑھتے تھے تو کچھ دیر بیٹھ کے مسجد میں ہی تلاوت قرآن کی کرنی شروع انہوں نے کی, اور اس کا جو روحانیت ظاہر ہے. دیکھیں برو, قرآن اللہ کا کلام وہ پہاڑوں کو نرم کر دے رہا, برکت ہے ماشاءاللہ, برکت ہے اس کی. تو یہ بڑا پریکٹیکل ایک سلوشن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن کے ساتھ رابطہ نہ جوڑنا پڑے گا. جیسے قرآن میں آتا نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایگزیکٹلی. سب سے پہلا جو سلوشن میں پریزنٹ کروں گا نا, آسک اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سے سوال کریں, اللہ سے مدد حاصل کریں, بیکاز اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو تمہیں سے نکالے گا؟ اللہ ہی ہے نا, جس نے یوسف کو بھی نکالا کنویں سے. تمہیں کنویں میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہو, ایسک اللہ سبحانہ وتعالی وتھ سنسیریٹی, اور رات کو 1/3 آخری جو حصہ ہے نا اس میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں, اینڈ اللہ ول ٹیک یو آؤٹ آف دس سچویشن. اچھا, اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں نا. دیکھیں کئی بندے نا شاید جانتے ہی نہیں ہے یا بھول جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کوئی بھی نیگیٹو ان کی ہیبٹ ہے یا کوئی ایڈکشن ہے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, میں صبر نہیں ہے میرے اندر, میں بے صبرا ہوں, یا کوئی بھی ایڈکشن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر. علم سیکھنے سے آتا ہے, حلم فوربیرنس بردباری ایکسپیرینس اور پریکٹس کرنے سے آتی ہے, اور صبر بھی پریکٹس اور ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اچھا, کوئی بندہ ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ جی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. اٹس آبویس, جو بندہ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں یا کسی چیز کے بارے میں جاہل ہے وہ سیکھے گا تو جان جائے گا. کسی نے فورن لینگویج سیکھنی ہے, گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے وغیرہ, آج سمجھ میں نہیں آ رہی, ہفتے بعد آ جائے گی, مہینے بعد آ جائے گی, 6 مہینے بعد آ جائے گی. کوئی بچہ اگر اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے کہ نہیں بابا آئی ایم ویری لیزی, میں بالکل نہیں پڑھ پا رہا, میں اسکول نہیں جاؤں گا,
تو بابا یہ تو نہیں کہتے بیٹا بہت اچھا آئیڈیا آپ گھر میں ہی بیٹھو, یہ تو نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ انشاءاللہ, اگر آج آپ کو میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہفتے بعد آ جائے گی, رائٹ. یعنی وی نو ویری ویل کہ علم سیکھنے سے آ جاتا ہے. سملرلی اللہ کے نبی نے کیا بتایا, اتنے زبردست ٹیچر ہیں, ہی از دا بیسٹ آف ٹیچر. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے امتیو, جیسے تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے, اسی طرح صبر بھی سیکھنے سے, ایکسپیرینس کرنے سے آ جائے گا. اور جس مہینے میں اب ہم ہیں, رمضان کا مہینہ, ایٹ لیسٹ بندہ چاہے وہ ایڈکٹیڈ ہے, بیڈ ہیبٹ ہے, ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے, کہیں کے ممالک میں تو 20 آورس جو ہے وہ لوگ دے آر بینگ پیشنٹ, رائٹ. اور وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, حلال چھوڑ دیتے ہیں, کھانا پینا حلال ہے پیچھے ہٹ گیا, رائٹ. ہیونگ فزیکل انٹیمیسی ود یور اسپاؤس حلال ہے, لیکن اس ڈیوریشن کے لیے جو ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے امتیو, جیسے تم 30 days صبر کرتے ہو اور تم اپنی اس ہیبٹ کو, بری عادت کو بریک کرتے ہو, انشاءاللہ اگر تم نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی تو باقی 11 مہینے بھی تم بچ جاؤ گے. اور آج کل جو بھی ہیومن سائیکالوجی ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی بندے نے بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے نا, لیٹس سے یو نو اے پرسن سیز جی آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو اسموکنگ, الکوہول, پورن, XYZ جو بھی ہو سکتی ہے, اٹس ایکچولی اے ریپیٹڈ بیہیویئر. کوئی بندہ ایسے نہیں کہتا کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے ابھی پہلی دفعہ اسموک کیا ہے, یار آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو اسموکنگ, کوئی بھی نہیں کہتا. ڈاؤن دا لائن اگر وہ اسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے, آہستہ آہستہ اس کی کریونگ ہوگی اور پھر آہستہ وہ پھر یہ کہے گا کہ ناؤ آئی ایم ایڈکٹیڈ, میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. ابو سعد بھائی ایک نوجوان کی سٹوری ایڈ کر دوں کیونکہ یہ بھول نہ جائے مجھے پوائنٹ. یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا ایکچولی, جو آپ نے کہا نا کہ ہیبٹ کیسے بنتی ہے. تو اٹس ویری سمپل برو, کہ سائنس, بیسک سائنس یہ کہتی ہے یور مائنڈ از پلاسٹک, یور برین از پلاسٹک. آپ نے ایک ہیبٹ بنائی ہے, وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, اس کی کاؤنٹر ہیبٹ بھی آ سکتی ہے, نیورونس کے کنیکشن, نیوروپلاسٹسٹی اسی کو تو بولتے ہیں, نیوروپلاسٹسٹی, ایگزیکٹلی. تو دیکھیں شروع کا ٹائم مشکل ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جیسے آپ جم جائیں گے شروع میں تو کھلیاں پڑیں گی, بہت ڈیفیکلٹی ہوگی, لیکن یو موٹیویٹ یور سیل, یو بک اپ, آپ کسی کو کہیں گے نہیں یار مجھے لے جانا ہے, بعد میں پھر مزہ آنے لگے گا, بعد میں عادت بن جائے گی. تو ایک نوجوان نے مجھے خود بتایا کہ علی بھائی میں نے اپنی ہیبٹس چھوٹی چھوٹی چینج کی. مثال کے طور پہ رات کو میں نے قسم کھا لی سورہ ملک میں نے پڑھنی, جو مرضی ہو جائے, میں سفر میں ہوں, کہیں جا رہا ہوں, اس کی ٹریولنگ بھی بہت تھی. اب لونلینس از اے ہیوج ٹریگر, اکیلا پن, اسپیشلی جو ان میرڈ بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرڈ تو چلو کوئی کال شال کر لیتا ہے وائف کو, ان میرڈ کے لیے لونلینس از اے ہیوج ٹریگر. اب لونلینس میں اگر تو آپ نے اپنے برین کو میسج دیا ہوا ہے کہ تو نے موبائل پکڑنا ہے اور یہی چیز کھولنی ہے, تو پھر وہی ہیبٹ ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر ہیبٹ کہ آپ لونلینس میں مصلی بچھاتے ہو, آپ نے عادت بنا لی کہ میں نے سونے سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں, عادت بنا لی. آپ نے عادت بنا لی میں نے وضو کرنا ہے, آپ نے عادت بنا لی میں نے سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سونا, جو مرضی ہو جائے. آپ نے عادت بنا لی میں نے کوئی لیکچر. یقین کریں, دیکھیں اللہ کی مدد تو ایک الگ ٹاپک ہے, ایمان تو الگ ٹاپک ہے, ایمانی جو طاقت ہے. سائنس کہہ رہی ہے آپ کا ہاتھ اسی پہ جائے گا, سورہ ملک ہی کھلے گی. صحیح بات ہے, وہی ہے نا. مثال کے طور پہ لیٹس سے یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن, لیکن موبائل آپ کے سامنے ہے, آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ اس چیز کی طرف جاؤں, آپ کا ہاتھ بڑھے گا. آپ نے جیسے وہ غلط ہیبٹ جو پہلے بنائی لی ہوئی تھی نا, اب آپ اچھی ہیبٹ بناؤ, اپنے ہاتھ کو اس وقت روکنے کی کوشش کرو. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو تھوڑا سا ڈسگرنٹل فیل ہوگا کہ یار مجھ سے نہیں ہو پا رہا. اگر آپ لیٹس سے اس وقت سکسیزفل ہو گئے الحمدللہ, رائٹ, پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے دن یا کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ وہ ارج جو ہے آتی ہے, آپ اگر پھر روک لو گے تو دیٹس ہاؤ, یہ جب کیو آتے ہیں نا, بار بار کیوز آتے ہیں, ان کو جب آپ روکتے ہو پھر انشاءاللہ الرحمن جیسے آپ نے بتایا نا, تب آٹومیٹکلی آپ کی جو عادات ہیں وہ اچھائی کی طرف جائیں گے. یو ول اوپن قرآن, اور اس کے ساتھ دیکھیں فار ایگزامپل جیسے آپ نے جم کی بات کی, اگر ایک بندہ کنسسٹنٹلی 6 مہینے جم جاتا ہے, آٹومیٹکلی ریزلٹس نظر آئیں گے, پازیٹیو ریزلٹس نظر, اور اس کو ڈپریشن ہوگی اگر نہیں جائے گا, اس کو برا فیل. اسی طرح یہ بندہ دیکھے گا کہ یار 2 مہینے الحمدللہ میں اس طرف نہیں گیا, میرا فوکس بڑا اچھا ہو گیا ہے, میں الحمدللہ میں اپنے کام ٹاسک بڑے اچھے طریقے سے کر پا رہا ہوں, اس کو اچھا فیل ہوگا, اس کا خود دل نہیں کہے گا کہ میں دوبارہ واپس جاؤں, کمپیریزن کر لیا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو روزانہ برائی دیکھتا ہے اور روزانہ ماسٹربیٹ یا ہفتے میں 2 دفعہ کر رہا ہے, وہ اگر ایڈکٹ ہے تو کیا جو مہینے میں 1 دفعہ دیکھتا ہے اور
یہ برا کام کر رہا ہے, کیا وہ ایڈکٹ ہے یا نہیں ہے. صحیح. فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں, ایک بندہ دن میں 2 ڈبیاں ختم کرتا ہے سگریٹ کی, صحیح صحیح, اور ایک بندہ دن میں 1 سگریٹ پیتا ہے, کیا وہ ایڈکٹ ہے یا یہ ایڈکٹ ہے؟ تو دا آنسر از دونوں ایڈکٹ ہیں, دونوں ایڈکٹ ہیں. بالکل صحیح. وہ زیادہ سبسٹینس ابیوز کا ایڈکٹ ہے, آپ ایڈکٹ ہیں بٹ آپ کم کنزمپشن کے ایڈکٹ ہیں. سو ڈونٹ ٹیل یور سیلف کہ نہیں میں مہینے میں 1 دفعہ دیکھ لیتا ہوں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ. یو آر این ایڈکٹ. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از, جس سے بھی ہم بات کی نا, ایلیمینیٹ ٹریگرز. صحیح. کوئی بھی چیز جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے نا, فار ایگزامپل آپ کو جیسے وہ والی بال کا میچ کس نے بتایا تھا, آپ نے والی بال کا میچ دیکھنا, کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے, فیمیل سامنے آنا, یا چیٹنگ از اے بگ, یا چیٹنگ, یا ایون انسٹاگرام پہ سرچ بٹن میں جا کے رینڈم ویڈیوز اسکرول کرنا, دیٹ از اے بگ ٹریگر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بازار میں جانا تو اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ریئلائز, آپ کے پاسٹ پیٹرنس دیکھیں کہ میں کب مجھے ٹریگر ہوا تھا. اچھا ہاں وہ ٹی وی دیکھے ہوا تھا, مجھے خاتون اچھی لگی تھی اور میں نے فوراً سے کہا کہ لیٹس گو ٹو مائی بیڈ روم, اور یہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. واٹ آر یور ٹریگرز. یہ کسی خاتون کا آپ کو جب میسج آتا ہے یا وائس نوٹ آتا ہے یا XYZ آتا ہے, آپ کو اس کو ایلیمینیٹ یور ٹریگرز اینڈ ٹرن دیم انٹو پازیٹیو کوالٹیز. بالکل صحیح. یہ جو آپ نے جیسے مینشن کیا نا کہ صرف نیگیٹو ہیبٹس کو ختم کرنا از ناٹ اے سولوشن. ٹرننگ دوز نیگیٹو ہیبٹس انٹو پازیٹیو ونز از دا سولوشن. کیونکہ ایک بھائی تھے, وہ اس میں بہت برے پھنسے تھے برو, بہت برے. اچھا ان کو نا جو ہم نے ٹپ دی نا, یعنی وہ کہ آپ اپنا بزنس لانچ کریں, انہوں نے ہی واز این انٹرپرینور, انہوں نے اپنا ایک نیا برانڈ لانچ کیا, پرانا خراب ہو گیا تھا, وہ ہی واز فری. تو فری ٹائم از اگین ون آف دا ٹریگرز. انہوں نے جب وہ لانچ کیا وہ اتنے بزی ہو گئے, کہتے میں صبح فجر کے بعد نکلتا تھا اور مغرب کے ٹائم ٹوٹ کے گھر آتا تھا, کھانا کھا کے بیوی بچے باتیں سو جاتا تھا. میرے ہمت کہتے ہیں بالکل صحیح. آفٹر 6 months آئی ریئلائز کہ یار پچھلے 6 مہینے سے میں نے وہ گن دیکھا ہی نہیں ہے, نکل گئے وہ چیز سے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ریئلائز کہ اپنے آپ کو بزی کرنا ہے ان سم تھنگ پازیٹیو. اور دوسری چیز یہ بھی کہ پریکٹیکل ٹینجیبل اچیویبل گولز اپنے آپ کو دینا. رمضان کا مہینہ ہے, لیٹس سے آپ کہیں یار میں نے نا رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھنا, جو مرضی ہو جائے. صحیح. کیونکہ دیکھیے میں ایک سینٹینس اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, تو جب 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نا, تو آپ کا گناہوں سے بچنا امپاسبل ہے. ایک موبائل اور ایک تنہائی. اگر آپ میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو 2 چیزیں اگر اکٹھی ہو گئیں تو آپ کا گناہ سے بچنا انیویٹیبل ہے. تنہائی اور موبائل فون. تو اگر تقویٰ نہیں ہے تو کیا کریں, یا تنہائی میں جائیں تو فون پاس نہ ہو, یا اگر فون پاس ہے تو تنہائی میں نہ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں. تو اور الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے, اللہ کا تقویٰ اسٹیبلش کرنا. برو اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو اگلا میرا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں سم ٹائمز دا برین ڈسیوز یو انٹو بلیونگ دیٹ یو آر این ایڈکٹ. یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اکثر نوجوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو آتے ہیں نا اور کہتے ہیں ایڈکشن ہے اس چیز کی. میں ان سے کہتا ہوں ایک بات آنیسٹلی بتاؤ, مجھے سوچ کر بتانا ہے, یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ. کہ جاب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ, اگر تمہیں تمہاری کمپنی آج آفر کرے کہ 5 لاکھ تمہاری سیلری کر دیں گے پر منتھ, یہ چیز چھوڑ دو, سچ بتاؤ کہ ایفرٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے. یعنی ول یو ناٹ ٹرائی یور بیسٹ. چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی الگ بات ہے, ول یو ناٹ ٹرائی یور بیسٹ. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ توبہ اصل میں کس کی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام کی غالباً آیا ہے کہ جو اصلاح بھی کرتا ہے. اصلاح کرنا از ویری, دیکھیں اگر کچھ چیزیں چھوٹ ہی نہ سکتی تو پھر قرآن میں اصلاح کا ورڈ کیوں, کہ توبہ بھی کرتا ہے اور اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے. دیٹ از دی ٹرو توبہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سچ بتاؤ, کیا ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دو گے, کیا اپنی پوری جان نہیں لگا دو گے, کیا اپنے سارے ٹروپس جمع نہیں کر لو گے, اپنے ساری اسٹرانگ سائیکالوجی ایک دم نہیں لے آؤ گے, اپنا سارا اندر کا مسکولینٹی اور وہ مرد باہر نہیں لے آؤ گے کہ میں نے بچنا ہے. تو وہ بڑا سوچ کے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اگر اتنی بڑی موٹیویشن ہے. دیکھیں موٹیویشن از اے گریٹ تھنگ برو. پورا یہ سبجیکٹ ہے موٹیویشن, سائیکالوجی میں پورا ایک سبجیکٹ ہے, پازیٹیو سائیکالوجی میں اسپیشلی. اللہ نے سائیکولوجیکل امیون سسٹم جو ہیومن بینگ کو دیا ہے نا برو, اٹس اے گفٹ. کبھی ہم موٹیویشن کو سائنٹیفک اینگل سے پڑھیں نا, اٹس اے گفٹ. اور یہ دیا ہے اللہ نے, ہر انسان کو دیا ہے. جیسے فزیکل امیونٹی ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں برو, اس طرح سائیکولوجیکل امیونٹی ہمارے اندر پورا سسٹم ہے.
یہ جو اپنا نروس سسٹم کو اگر آپ پیریفرل نروس سسٹم کو آپ اسٹڈی کریں, اس میں سومیٹک اور سمپتھیٹک پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہاؤ اٹ ورکس, اٹس یور سائیکولوجیکل امیونٹی. میں نہیں مانتا, دیکھیں ایڈکشن اپنی جگہ درست ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن میں نہیں مانتا کہ ایک بندے کے پاس موٹیویشن بہت اسٹرانگ ہو اور وہ مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ جو ابو سعد بھائی نے بات کی نا, سم ٹائمز ایمان از سو ڈاؤن, یقین اتنا کم ہے, آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ بچ کر ملے گا کیا, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو یقین ہی نہیں کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہوں, اگر میں کسی کو چیٹ کرتے کرتے نہیں میسج کرتا, روک لیتا ہوں اپنے آپ کو, جیسے اللہ نے کہا نا کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا اپنے رب کے سامنے, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. آپ کو یقین ہی نہیں کہ میں اگر بچ جاؤں گا, اللہ سے ڈر جاؤں گا, تو مجھے ملے گا کیا ریٹرن میں. ایک تو تھنک اباؤٹ دا ہوریز, جو ہورے ہیں, دنیا کی عورت کچھ بھی نہیں. یہ اپنے پیار میں کیا ہوری, یہ ایک سلینگ کول ورڈ, اللہ اکبر, مائی ہوریز کہتے ہیں, مائی ہوریز. یا تو تھنک اباؤٹ دا ہورز, ماشاءاللہ, کہ مقابلہ ہی نہیں عورت کے, ادھر کی جو عورت ہے نا اس کی بیوٹی سے. ایک تو وہ, پھر آپ کو جو غنا دے گا اللہ, رچنس آف دا ہارٹ, پھر جو کانفیڈنس آپ کو ملے گا, پھر اس کے بدلے جو رزق میں برکت آپ کو ملے گی. زنا آنکھوں کا اینڈ ادر زنا, اللہ معاف کر, اٹ ول ڈسٹرائے یو. جتنا مرضی پیسہ پلیئر جو ملے گا, سب سے بڑی بات جو اللہ کا پلیئر ہے. اچھا, جو آپ نے مثال بڑی کمال کی مثال دی کہ اچھا امیجن جاب والی بات اور ہے, میں تو اوپر لے جاتا ہوں. ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ پتر, اور باپ بڑا ریچ ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا اس نشے میں پھنسا ہوا ہے, میں تجھے 10 لاکھ دوں گا, تجھے گاڑی دوں گا, تجھے بنگلہ دوں گا, تجھے ہر مہینے باہر کے ٹرپس کرواؤں گا, یہ سب کام کروں گا, اس شرط پہ کہ تو نے اس ایڈکشن کو چھوڑ دیا. اللہ, اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تو کام یہ نہیں کرے گا. اگر تو نے کر دیا تو پھر میری سپورٹ 1% کی بھی نہیں ہے تیرے ساتھ, اور پھر بھول جائیں گے تجھے, اور پھر یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو ارن منی, یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ یور سیلف, اور پھر ساری لائف تو نے اپنے خود سے گزارنی ہوگی. جسٹ امیجن یہ کتنا, یہ موٹیویشن بڑی اسٹرانگ ہے, بڑا کلیئر ہے. آپ ایکچولی یہ ساری بات نا آپ کریڈٹ کی کر رہے ہو نا, یہ تو آن ہینڈ ہے نا, موبائل تو آن ہینڈ ہے, رائٹ, یہ تو آپ کو انسٹنٹ جو ہے پلیجر مل رہا ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ بندہ نا یقین کر لے, ایمان کو بڑھائے. دیکھیں برو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ایک ریزن تھی, ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں نا اپنی موت یاد رہے. دیز آر سرٹن بیریئرس, کہ بندہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ دیکھے کہ یار میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے, میں نے مرنا بھی ہے. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا ہے, جنت و جہنم دیکھی ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں نے دیکھا ہے تو تم جو ہے ہنسنا چھوڑ دو, تم وادیوں میں چلے جاؤ, اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ. میننگ دیز آر دی ریالٹیز. یہ ریمائنڈر, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان اونچا اور الایمان یزید و ینقص, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. ایمان اسی طرح سے پرانا کمزور ہو جاتا ہے جس طرح سے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم, کہ اللہ میرے ایمان کی تجدید کر. اللہ, تو یہ اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس. اچھا, یہ بھی دعا ہے نا, اللہم انی اسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد, کہ اللہ میں آپ سے ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو پرانا نہ ہو کبھی, وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے. اور دیکھیں ایمان کم کیوں ہوتا ہے, الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ, کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے جب آپ اطاعت کرتے ہیں. وہی بات آتی ہے نا کہ جب آپ اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, یو ول فیل پلیجرڈ الحمدللہ. اور ایک اور چیز آئی تھنک, ایک اور ٹپ بھی جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کی ہے. شیخ ایمان کے ساتھ ساتھ نا, اور اپنے آپ کو ٹینجیبل پریکٹیکل گولز, اور جیسے آپ نے باتیں کی ان کے ساتھ ساتھ, اچھا گولز میں آپ یہ رکھیں کہ تھوڑا سا نا, جیسے آپ نے کہا مائنڈ سے کھیلیں, مائنڈ سے بھی کھیلیں. یار میں رمضان میں نہیں کروں گا, پھر دیکھی جائے گی. جب رمضان گزر جائے نا, اب کہیں میں نے 20 دن صبر کیا ہے, میں اب 30 دن صبر کروں گا, پھر 30 دن اور لے جائیں. سو پلے ود گولز. دوستوں کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے برو اس کے ساتھ. وہ جو پارٹنر ہے نا شیخ, وہ پتہ کیا ہے, یہ ویسے نا جو پورن ایڈکشن ایکسپرٹس ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں سیٹ اپ این اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے, جس سے آپ یہ راز شیئر کرو اور وہ کسی کو ایکسپوز نہ کرے. وہ آپ سے روزانہ پوچھے آج تو نہیں گئے, اکیلے تو نہیں زیادہ بیٹھ رہے ہو, فری ٹائم میں کیا کیا, جم کیوں نہیں جا رہے ہو. اور جب آپ ریلیپس کریں
تو پھر وہ آپ کا انالیسس کرے کہ آپ کیا پیٹرنز استعمال کرتے ہیں کہ آپ ریلیپس کر جاتے ہیں. سو وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا ہونا از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو دیکھیں کبھی کبھی نا صرف انسان اتنے زیادہ ایڈکٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی ایمان کا بھی وہ لیول ہوتا ہے کہ خود نہیں نکل پا رہا ہوتا, اس کو ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں برو, دیکھیں the kind of environment you have exposed yourself into, جیسے اگر کوئی بندہ موبائل دیکھ رہا ہے نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انفلوئنس نہیں ہو رہا اس چیز سے, رائٹ. انوائرمنٹ بڑا انفلوئنس کرتی ہے. اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایسا دوست ہے, تمہارا ایسا دوست ہے جس کی پریزنس میں تم غلط بات کہنے اور غلط کام کرنے سے شرماتے ہو, تو اس دوست کا اگر تمہیں کوئی اور فائدہ نہیں بھی ہے, یہ فائدہ مور دین انف ہے. اور یہ ڈینش ایکسپرٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا افیکٹ ڈالتی ہے, اچھا انوائرمنٹ ہو یا برا انوائرمنٹ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دو بندوں کی نا آپس میں کنورزیشن ہوئی اور انہوں نے دونوں بندوں کو نا کچھ وہ جو لگاتے ہیں یار, ان کو سینسرز جو لگاتے ہیں, رائٹ, ان کے مسلز موومنٹ دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ میٹنگ ہوئی, ان کی بات چیت ہوئی, تو دیکھا یہ گیا کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے, جو ایکچولی میں سبجیکٹ تھا جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ جو ایکسپرٹ تھا, جو ڈاکٹر جس سے بات کر رہا تھا, اتنا اس نے انفلوئنس کیا کہ دا وے دیٹ پرسن واز ٹاکنگ, اس کے بھی ان نوئنگلی اس کے بھی جو فیس کے مسلز ہیں نا وہ ویسے شیپ ہو رہے تھے, اور وہ فزیکلی ٹینجیبل طریقے سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے, البتہ ان سینسرز نے بتایا تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی میٹنگ بھی دیکھیں وہ بندے کو کتنا انفلوئنس کر رہی ہے. میرر نیورونز ہیں نا ہمارے برین میں, کاپی ایوری تھنگ. سو اسی لیے اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے. المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بہت زبردست, میں سمجھتا ہوں بہت زبردست اینٹیڈوٹ بتا دینا. یعنی ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, تو ہر شخص یہ دیکھے, ہمارے نبی نے یہ جو ہے نصیحت کی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی بنا رہا ہے. نہیں, یعنی ناٹ ایوری ون یو ہینگ اراؤنڈ ود از یور فرینڈ, رائٹ. دوست وہی ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ بھی اس کا مطلب ایک امپلیسٹلی یہ بھی آتا ہے کہ ڈونٹ, یعنی وہ تمہارا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ تم سیٹ شیئر کرنا شروع ہو گئے ہو. یعنی میک یور فرینڈز کانشیسلی. اور بہت سارے گناہوں پہ لگانے والی بھی دوست ہی ہوتے ہیں. ون آف دیم از یہ پورن ایڈکشن اور یہ ڈرگ ایڈکشن پہ یہ دوستی, یہ جو ایک پیر فیکٹر ہے نا, یہ بہت زیادہ انسان کو. اچھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, چلیں انشاءاللہ اٹ ول بی ہیلپ فل. کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے, ابھی تو ہم نے ایک پرٹیکولر ڈیزیز کی بات کی ہے نا, بندہ اپنے آپ کو علم سے جوڑ دے, اور اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے, جو وہ سیکھ رہا ہے نا پوری کوشش کرے میں نے وہ علم عمل میں لے کے آنا ہے. جی برو ہی ول فیل دا ڈفرنس انشاءاللہ. وہی بات آتی ہے نا کہ یہ بھی اچھی ہیبٹس کی طرف ہی بات لے کے جائے گی. شادیاں بھی یار, ہاؤ کین وی فرگٹ شادی والا فیکٹر. مجھے تو وہ حدیث یاد آ گئی, سبحان اللہ, یو نو مائی ٹیچر بڑے ہی ایموشنل طریقے سے سبحان اللہ وہ یہ چیز بتاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ذرا اس کو ایموشنلی یا ہم اسپرچولی ذرا بھی فیل کریں. I want all of us to imagine we are in Masjid Nabawi in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, اور ہمارے نبی ابھی ہمیں کچھ بات بتانے لگے ہیں, ہم ان کی پریزنس میں ہیں, رائٹ. وہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء فلیتزوج, تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ شادی کر سکے, لیٹ ہم گیٹ میریڈ. اگر تم ایسا کر لو گے تو اس سے تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو گے, تمہاری آنکھیں نیچی ہو جائیں گی, تمہارے اندر رسپیکٹ آ جائے گی دوسروں کے لیے, اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, اور یہ تمہاری چیسٹٹی کے لیے بہت اچھی ہے. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ, اگر تمہارے اندر اس چیز کی استطاعت نہیں ہے, تم شادی نہیں کر سکتے, ابھی سچویشن نہیں ہے, تو علیکم الصوم, تمہارے لیے پھر روزے ہیں, تم روزے رکھو, کیونکہ روزہ یہ شیلڈ بنتی ہے, فحاشی کی طرف لے کے نہیں جانے دیتا بندے کو. تو امیجن کریں کہ رسول اللہ آپ کو ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس یہ بتا رہے ہیں, واٹ وڈ بی یور ریپلائی, یا آپ کا کیا جو ہے اس کے بعد سٹینس ہوگا, ریئیکشن کیا ہوگا, رسپانس کیا ہوگا. اور اگر ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم دیکھیں
یہ ہمارے نبی نے ڈائریکٹلی ہمیں بھی بتا دی برو. بالکل یہ حدیث جو ہم آج پڑھ برو میرے پاس ایک لڑکا along with this beautiful advice سبحان اللہ sports is very important. میرے پاس ایک لڑکا ہے, اچھا مجھے یاد آ گیا, پی سی بی میں وہ NCA جو ہے یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی, اس میں وہ کھیل رہا تھا اور اس کا ایم تھا ٹو کم ان PSL ڈرافٹ, اور کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سال میں میرا نام آ جائے گا, اور ہی واز پلئنگ گڈ کرکٹ. تو ہی ٹولڈ می برو سبحان اللہ آؤٹ آف نو ویئر, ہی سیڈ کہ علی بھائی میں آپ سے ملنے اس لیے نہیں آیا آپ کو بتاؤں کہ میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہوں. ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ مجھے کھل کے میسٹربیشن کی عادت تھی اور بہت بری عادت تھی, اور ہی سیڈ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کیسے نکلوں, ایوری تھنگ واز فیلنگ فار می. ہی سیڈ کہ میں نے یہ جب سے کرکٹ کھیلنا شروع کی, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا, اور پھر جب میں نے وہ گول بنایا, جیسے ہم نے کہا نا گیٹنگ بزی اینڈ کریٹنگ اے گول فار یور سیلف, کوئی ایسپریشن لائف میں کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ہی سیڈ آئی میڈ اے گول کہ میں نے اس لسٹ میں آنا ہے. اب اس لسٹ میں آنے کے لیے آئی نو کہ یہ چیز مجھے چھوڑنی پڑے گی, سیدھی سی بات ہے بھائی, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, میری صحت تباہ ہو جائے گی, میں راتیں نہیں سوؤں گا, مجھے صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھ کے جم جانا ہے, ایکسرسائز کرنی, پریکٹس کرنی ہے, رات سونی پڑے گی, کچھ بھی کر کے میں سوؤں گا. اچھا اس نے یہ بتا دیا, تو تب بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں انسان از امیزنگ برو, جب نکلنا چاہے نا کسی چیز سے. میں ایڈکشن ہے, بٹ دوبارہ کہوں گا کہ دیکھیں میں اتنا نہیں مانتا یہ ان چیزوں کے, اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ آپ نکل ہی نہ سکو. یعنی جو ایڈکشن کی ریئلائزیشن ہے, اٹ شوڈ لیڈ یو, میک یو سیریس انف to get out of this filth, not make you a defeatist mindset کہ اب تو ایڈکشن ہو گئی, اب تو نکل نہیں سکتے. ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ پہ لے جائے گا. تو میں نے تب بھی ابو سعد بھائی یہی سوچا کہ یہ بچہ اگر کرکٹ کے لیے نکل سکتا ہے, ہاں جی, تو تم جو ہے وہ اللہ کے لیے, اور یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ اللہ ہے کون. تو الحمدللہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے کافی ایونیوز ڈسکس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ایک کلکر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے تو وہ نکل جائے اسے. جیسے آپ نے ابھی کرکٹ کی بات کی نا, میرے سامنے کچھ کیسز ایسے ہیں, سم گائز دے کیم اپ ٹو می, اور وہ بندہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اسی چیز میں انوالو تھا, رائٹ, اور اس کی کانسیکوینسز وہ ہوتے تھے, یو نو. کہتا ہے کہ میں نے جیسے جم اسٹارٹ کیا نا, تو ڈیفینیٹلی وین یو بلڈ سم تھنگ, آپ نے اپنا گھر پیسے جوڑ کے بنایا نا, تو آپ اپنے گھر کا نا خیال رکھو گے کہ یار میرا گھر خراب نہ ہو, اس کا پینٹ نہ اترے, اس کا خیال کرو گے. تو جو بندہ فزیکلی انویسٹ کرتا ہے اپنے باڈی کے اوپر, پیسہ لگا رہا ہے, اور اس کو پھر پتہ ہے کہ یار اگر میں اس طرف جاؤں گا نا, ڈیفینیٹلی وہ جو اس فیلڈ میں جاتے ہیں اس کے میڈیکل جو ہے بڑے کانسیکوینسز ہیں, ڈرا بیکس ہیں, ٹیسٹوسٹرون لیول نیچے ہو جاتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اسٹرینتھ میں کمی ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ کمپرومائز کر لوں گا, اور آہستہ سے پھر جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ گیا. یعنی ہی مینٹینڈ ہز ہیلتھ, اور اس نے اپنی ہیلتھ کو زیادہ پریفرنس دیا. وہ لوگ سبحان اللہ اپنی ہیلتھ کے لیے کر لیتے ہیں, پیسے کے لیے کرتے ہیں, اسپورٹ کے لیے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی چیز ہے نا جو کہ آپ کی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, وہ قیامت کے دن آپ کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو نہ چھوڑا. وہ حدیث ہے نا, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامَةِ الْبَيْضَاءِ. میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں, وہ قیامت کے دن آئیں گے کتنے بڑے بڑے اعمال لے کے. تہامہ, ابھی ہم ریسنٹلی مدینہ میں تھے برو, آپ کو یاد ہے میں نے ڈرائیور سے کیا پوچھا تھا, میں نے کہا تہامہ پہاڑ کدھر ہے مدینہ میں. اس نے کہا تہابی یہ پہاڑ نہیں ہے تہامہ ایک, اٹس اے رینج, اٹس اے ماؤنٹین رینج. واللہ کہتا ہے یس, اور نے کہا وہ سائڈ پہ تہامہ پہاڑ کی رینج ہے. تو یعنی جیسے رینج برو مدینہ سے یمن تک جاتی ہے, اتنی بڑی رینج ہے یہ. اتنے یعنی K2 تو ایک پہاڑ ہے نا, ماؤنٹ ایوریسٹ ایک پہاڑ ہے, ہندو کش رینج ہے, کراکرم رینج ہے, ہمالیہ رینج ہے, تہامہ کی بھی رینج ہے. اندازہ کریں اتنے اعمال ہوں گے. آپ نے کہا بیضاء, چمکتے ہوئے اعمال لے کے آئے گا یہ قیامت کے دن. برو کتنی تہجدیں پڑھی ہوں گی اس نے, کتنے روزے رکھے ہوں گے, کتنے حج کیے ہوں گے, کتنے عمرے کیے ہوں گے, لیکن فَيَجْعَلَ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ویسٹیج بنا دیں گے, زیرو کر دیں گے, ختم کر دیں گے. سبحان اللہ. صحابہ کو شوکر لگا برو, یا رسول اللہ صفہم لنا جولیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. یا رسول اللہ بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائے. اللہ, آپ نے کہا بتاتا ہوں, انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون. اللہ اکبر. تمہارے بھائی بہن ہوں گے, تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے,
یعنی مسلمان ہوں گے اور گئے گزرے اتنے بھی نہیں ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, رات کو اٹھ کے تراویح پڑھ لیتے ہوں گے رمضان میں, صحیح بات, تہجد پڑھ لیتے ہوں گے, وہ پیپرز کے دنوں میں اللہ کے سامنے رو لیتے ہوں گے یا اللہ وہ یہ کر دے. لیکن ایک مسئلہ گون میں صرف ایک مسئلہ, وَلَكِنَ الْقَوْمُ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا, اللہ کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے وہ اللہ کی حدود کو کراس کر لیتے ہوں گے. یعنی میرے لیے سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر یہ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے ہیلتھ نہ ہو, پیسہ نہ ہو, سارا, لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لائف کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں اور کتنا بڑی پیمنٹ ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے قیامت کے دن, اور آپ اتنے زیادہ اعمال کے باوجود بھی جہنم میں چلے جاؤ گے اپنی صرف ایک گندی ایڈکشن کے پیچھے, which you could have left. Bro, یہ لیگڈ مووی ابھی ہم نے جو کی پبلش, تو اس کا اسکرپٹ الحمدللہ میں نے لکھا, تو اس میں ایک کیریکٹر نومی جو ہم نے بنایا ہے, تو اس میں ایک لائن میں نے لکھی, وہ نومی کو بھی کچھ اس طرح کی عادات ہوتی ہیں, تو اس میں ایک وہ جو کوچ ہوتا ہے نا اس کا, وہ اسے یہ کہتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں برباد ہو گیا, کوچ میں برباد ہو گیا, ہی واز انٹو سچ تھنگس, تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, تو وہ کوچ نا اسے دور جاتے ہوئے دیکھ کے ایک دم مڑتا ہے, پھر کہتا ہے کہ نومی تجھے بتاؤں اصل بربادی کیا ہے. اصل بربادی یہ ہے کہ تو جنت کو دور سے دیکھے اور اس میں اپنی جگہ نہ پائے. تو دیکھیں یہ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیٹس اٹ, اتنی اٹ واز ایزی ٹو بی آنیسٹ برو. میں وہ ڈیفیٹیڈ مائنڈ سیٹ کی اب میں بات نہیں کرتا کہ نہیں تم ایڈکٹ ہو, فتنہ بہت ہے, یہ بہت ہے, وہ بہت. آئی نو تھاؤزنڈز آف یوتھ جو فتنے کے باوجود بچے ہوئے, جو نکل سکیں. تو امیجن کہ تمہاری جنت میں یو آر سپوز ٹو گو دیئر, بٹ بیکاز آف دس ون filthy thing which you could have easily left. تم وضو کرتے, اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے, چلی جانی تھی یہ لت, وہ تھاٹ چلا جانا تھا, that's all you had to do. لیکن نہیں, تم نے نہیں کیا, اور you are blame worthy. ٹھیک ہے, اتنا ڈیفیٹیڈ مائنڈ سیٹ پہ نہ جاؤ, نہیں کیا تم نے, اور اس وقت جو ریگریٹ ہوگا اللہ معاف کرے. اور آخری بات برو, کیونکہ ٹائم بھی ذرا زیادہ ہو رہا ہے, سورہ یوسف, اس میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنے مخلص بندوں کو بچا. محسن بھی کہا اور مخلص بھی کہا. مخلص کون ہے؟ جو بچنا چاہتا ہے, ایکچولی بچنا چاہتا ہے. کتنی ہی واز سراؤنڈیڈ بائی فتنہ. وہ عورت جو تھی, تفسیر میں آتا ہے وہ ایک دن کا اٹیک نہیں تھا, وہ ڈیلی کا اٹیک تھا. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, سبحان اللہ. وہ کس طرح وہ سیڈیوس کرتی تھی اور کتنے چانسز وہ دیتی تھی. لٹرلی یہ اس پہ بات کرنے یہ نا, ویسے وقت ہمارے ایک بریفلی ٹچ کر لوں, کہتے ہیں کہ وہ نا وکٹوریا سیکرٹس پہن کے آتی ہوگی برو, صحیح بات ہے. میں وہ کھڑے ہو کے نا وہ اسٹیئر کرتی ہوگی, اور اس کو اشارے, وہ جو آخری کام ہے نا, جو آخری کام ہے وہ تو اس نے اینڈ میں کیا ہے, وہ تو کتنے سارے پیک, اور اس کی پوری سٹیج اس نے کریٹ کی تھی. تو برو امیجن کریں کہ ہی واز سراؤنڈیڈ بائی سو مچ فتنہ اینڈ ہی واز اے ہیومن بینگ. باقاعدہ یہ کہا گیا, انہوں نے خود کہا کہ نفس ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے, اور میرا رب مجھے نہ بچاتا تو میں نہ بچ سکتا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, آپس میں ڈیزائر تو تھی. یس, ڈیزائر تو تھی. تو اس لیے دیکھیں یوسف السلام کی سٹوریز پتہ لگتا ہے وہ مخلص تھے. مخلص بندہ وہ اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈتا, وہ بچنا چاہتا ہے. یہ آپ کو ول نکالنی ہو, اپنے اندر سے لانی ہوگی, میں نے بچنا ہے, اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈنی. دیکھیں آج کل لا آف اٹریکشن ہے نا, واٹ یو سیک سیکس یو برو. الگوریدمس جو آپ دیکھیں گے وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو امام عمر سلیمان ابھی ایک سیریز کر رہے ہیں بڑی کمال کی, برزخ کے اوپر. تو ہی سیڈ سم تھنگ امیزنگ, آئی ایم کوٹنگ ہم. ہی سیڈ کہ اف یو سیک اللہ, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے نہ آئے, اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے, اللہ کی طرف سے. جیسے آپ کے الگوریدمز ہیں نا, ایک ویڈیو دیکھو گے سب اس سے ریلیٹڈ آنا شروع ہو جائیں گے. بٹ اف یور سول سیکس اللہ, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ سیک یو. اللہ تعالیٰ نے کہا 1 قدم آؤ, 10 قدم آؤں گا, چل کر آؤ, دوڑ کر آؤں گا. مطلب کتنی موٹیویشنل بات ہے. تو سورہ یوسف سے یہ سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں یو کریٹ دیٹ ول پاور اینڈ بیکم اے مخلص. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, آپ اپرچونیٹیز نہ ڈھونڈیں کم از کم, اور سلپ نہ ہو ان مومنٹس میں. تو پھر دیکھیں کہ اللہ ضرور بچائے گا, اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور ایک صحابی نا برو ساری رات روتے رہے اور ایک تلاوت کرتے رہے ایک ہی آیت کی, اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو آیت ہے نا برو, اللہ اکبر, جو یہ اس فیلتھ کی ایڈکشن میں نا وہ پڑھے نا اور اس کو سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے کافی ہے.
اور جب بھی اس گند کی طرف جانے کا دل چاہے وہ یہ آیت یاد کر لیں. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. اللہ، یہ اتنی ایسی آیت ہے نا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی ان کی طرح بنا دیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا جینا مرنا نیک لوگوں کا اور بروں کا برابر ہوگا؟ ساء ما یحکمون، کیا برا سوچتے ہیں یہ لوگ، کیا برا فیصلہ کیا انہوں نے. اور وہ صحابی نا ساری رات کھڑے ہو کے نا یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ یعنی سبحان اللہ کیا امیجن کر رہے ہوں گے کہ جو گناہ میں جو سلپ کر جاتا ہے، واللہ العظیم وہ اس جیسا نہیں ہے جو سلپ نہیں کرتا. جو یہ کانٹینٹ دیکھ لیتا ہے، خدا کی قسم ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر نہیں ہے ان کے جو اس سے ریسٹرکٹ کرتا ہے، نوجوان ہونے کے ہارمونز ہونے کے باوجود اپنے گناہوں کو پھر بھی چھوڑتا ہے نا، ان کا جینا مرنا ان کا سب کچھ بالکل برابر نہیں ہے. برو مجھے وہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، یعنی سمجھ میں نہیں آتی بات، یعنی کیسے لوگ تھے یہ. اب موسیٰ الاشعری کے بارے میں آتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی لائف میں نہ کھڑے ہو کے نہیں نہائے. He used to cover himself. سبحان اللہ. یعنی حیا کا لیول دیکھیں، حالانکہ یو آر ان دا واش روم اور یہ نیڈ ہے آپ کی، رائٹ، یو وانٹ ٹو پیوریفائی یور سیلف، یعنی اللہ سے اتنی حیا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے. یعنی یہ تو ہمارا جو دین ہے نا وہ تو حیا کو پروموٹ کرتا ہے، رائٹ. اور یہ بات آپ جان لیں کہ ایمان تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ کے اندر حیا نہیں آئے گی. حیا ہوگی تو انشاءاللہ یہ حیا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، الحمدللہ، رائٹ. وہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے بشرن سویہ ان دا پرفیکٹ ہیومن شیپ، سب سے خوبصورت جو ہے وہ فارم میں آئے، تو جیسے آج یعنی بہانے جو ڈھونڈے جاتے ہیں نا کنورزیشن سٹارٹ کرنے کے لیے، اچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، ایکسکیوز می کون سے بیچ میں آپ، اچھا پہلے نہیں، آپ نہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن، السلام علیکم بھی نہیں کہا. یہ خواتین کے لیے بہت بڑا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں. I mean who are you, right. حالانکہ he was handsome, right. یعنی آپ کو اتنے واقعات ملتے ہیں. مرثد رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، ان کے جے ڈیز میں he had a girlfriend named عناق and she was very beautiful. مسلمز مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں مدینہ، تو رسول اللہ ان کو نا اسپیشل ٹاسک دیا کرتے تھے کہ جو بھی وہاں پہ مسلمان قیدی ہیں مکہ میں ان کو چھڑا کے لے کے آنا ہے. یہ نائٹ آپریشن ہوتا تھا ان کا. تو خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ آن ون اوکیزن، میں رات کا وقت ہے، میں چھپا ہوا تھا دیوار کے پیچھے مکہ میں، تو کچھ لوگ جب گزرے تو میں ذرا اور سائڈ پہ ہو گیا. تو جیسے ہی لوگ گزر گئے تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی کہ ایک خاتون آ رہی ہے، اور خاتون نے صرف میرا سایہ دیکھا تھا. تو خاتون کیا کہتی ہے، مرثد، از اٹ مرثد، مرثد تو نہیں ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی خاتون ہے عناق، ہز ایکس گرل فرینڈ. تو پھر یہ باہر آ جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ او یعنی ویلکم اہلاً ہلم فبت عندنا اللیلہ، کہ اے مرثد رات جوان ہے، لیٹ اس اسپینڈ دس نائٹ ٹوگیدر، دیر از نو ون واچنگ اس. ٹھیک ہے، آپ تو مدینہ میں چلے گئے ہیں. مرثد رضی اللہ عنہ he had the opportunity to do whatever he could, right. وہ کیا کہتے ہیں یا عناق انا مسلم، یا عناق میں مسلمان ہوں. those times are gone. اب وہ بات نہیں رہی. اور پھر یہ پھنسواتی بھی ہے، لوگوں کو بتا دیتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود he had affiliation with that lady, meaning he loved her. یعنی انہوں نے پھر پوچھا بھی، یا رسول اللہ میں اسے شادی کر سکتا ہوں. اس کے اوپر پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ زانی عورتوں کے لیے زانی مرد ہیں اور مشرک مردوں کے لیے مشرک عورتیں، جو کمپیریزن ہے. اور پھر اینڈ میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ آیت کا اختتام کیسے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں. مرثد رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی وہ ڈپریس نہیں ہو گئے، او اچھا میری شادی نہیں ہو سکی. انہوں نے اچھا فیل کیا، پرائڈ فیل کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں میں شامل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے اپروپریٹ نہیں ہے. تو میننگ دیز ور دا پیپل جنہوں نے، دیکھیں محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ایڈکشن سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بندے سے بھی ہو سکتی ہے. مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو
اللہ کی محبت کے نیچے باقی ساری محبتوں کو لے کے آتا ہے. ہاں. بس وین یو انڈرسٹینڈ دس تو آپ کے لیے چیزوں کو پک اینڈ چوز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور ایک چیز بھی آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایسا نہ سمجھیں کہ دیکھیں اس فتنوں کے دور میں اب یہ حل ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کا. نو, اللہ ول نیور پٹ یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. بالکل صحیح, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ ایک وہیب بن ورد کے پاس ایک نوجوان آیا نا شیخ, وہ جو کہتا ہے نوجوان تھا ینگ, کہتا ہے شیخ مجھے نصیحت کریں اینڈ میک شیور اس میں 2 کوالٹیز ہوں, ایک شارٹ ہو پریسائز ہو اور دوسرا تاکہ میں ساری زندگی اس کو یاد رکھوں. تو شیخ نے کیا کہا تھا, شیخ کہتا ہے کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. تو ڈرنا ہے اس بات سے کہ تو دیکھنے والوں میں سے اللہ رب العالمین کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کر دے. اللہ, یعنی کہ تو دیکھنے والوں میں سے اپنی میڈ سے حیا کرے, اپنے چھوٹے بھائی سے حیا کرے, اپنے ماں سے اور باپ سے اور دوستوں سے حیا کرے, لیکن جس ذات سے تو حیا نہ کرے وہ مالک الملک ہو, ذو الجلال والاکرام ہو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تو لوگوں سے چھپے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. شیخ آپ ہمارے گیسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اینی فائنل ورڈز فرام یور سائڈ انشاءاللہ؟ جی, فائنل ورڈز یہ کہ یوتھ کو کہوں گا کہ ٹیک دس اپ ایز اے چیلنج اینڈ انشاء اللہ تعالیٰ چیلنج ایچ ادر ایز ویل. کریٹ گروپس, بیکم ایکٹیو. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسپیشلی واٹس ایپ گروپس بنائیں, وہاں چیلنجز دیں ایک دوسرے کو کہ لیٹس فائٹ دس اینڈ بی اوپن اباؤٹ اٹ. یو نو ہر کسی کو یہ چیلنج ہے, ہم بھی انسان ہیں برو, اینی ون کین ہیو دس چیلنج, اینی ون کین بیکم ویک. تو لیٹس گیو دس ٹاسک ٹو ایچ ادر کہ 40 دن جو ہے نا اس چیز سے بچنا ہے. ایسے گروپس بنائیں جہاں یہ چیلنج دیا جائے, اور لیٹس گیو سچ چیلنجز کہ لیٹس میمورائز سورہ ملک, لیٹس پریکٹس ریڈنگ سورہ ملک ڈیلی. یہ جو گولز ہیں نا, یہ چیلنجز یعنی پریکٹیکل اسٹیپس. تکبیر اولا والا چیلنج دیتے ہیں, تکبیر اولا 40 days لیٹس کیچ تکبیر اولا. چلیں وہ نہیں تو 5 days صلاح ود جماعت, لیٹس کیچ دیٹ. یا فجر ٹرین چلاتے ہیں, لیٹس ڈو دیٹ. یہ جو سینرجی کریٹ ہوگی نا, یو نو یہ پریکٹیکل ایکشنز ہیں کہ ایک دوسرے کو بک اپ کریں, موٹیویٹ کریں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو آئی تھنک کہ یہ ہم ایک ٹاسک دیں یوتھ کو انشاءاللہ. اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دوبارہ ریلیپس ہو جائے, ڈونٹ بی ہارش ان یور سیلف. اللہ سے توبہ کریں, دوبارہ پلٹ جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر.